الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله قال أجتهد برأيي ولا آلو رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، سوکن وینڈ ضلع سیالکوٹ کے غیرت مند مسلمانوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں درس قرآن و حدیث بعنوان نماز مسنون پر چند دلائل عرض کرنے ہیں۔ آپ اپنے چہروں پر جوانی لائیں، اپنی آنکھوں میں چمک لائیں اور اپنے منہ مبارک پہ ہنسی لائیں تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ بات کر سکوں۔ مجھے نعرہ نہیں چاہیے، جو نعرے لگ گئے بہت ہے۔ یہ آج ہمارا جلسہ نہیں ہے، درس ہے۔ درس کا ترجمہ ہوتا ہے سبق۔ سبق میں نعرے نہیں لگتے، سبق میں دلائل، مسائل، فضائل سمجھے جاتے ہیں، اور یہ میں تب سمجھا پاؤں گا جب آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں اور کریں۔ بیٹا یہ لائٹ بند کریں، میں ویڈیو سے منع نہیں کرتا، لائٹ آف کریں، توجہ رکھنا۔ یہ جو آج کی گفتگو ہے، آج 29 مئی 2021، میں نے آپ کے سامنے مسنون نماز کے عنوان پہ جو بات کرنی ہے نا، تو بنیادی باتیں آپ ذرا سمجھیں۔ بھائی آپ مجھے دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے میری توجہ ہل جائے گی، جب توجہ ہل جائے تو پھر میں بات ہی نہیں کر پاؤں گا۔ تو آپ مجھے دیکھیں، دائیں بائیں چھوڑیں۔ جو مجمع آئے ٹھیک ہے، نہ آئے ٹھیک ہے، ایک آئے پھر بھی ٹھیک ہے، 100 آئے پھر بھی ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی آپ مجھے دیکھیں، وہ اسپیکر ہٹاتے ہیں پھر آپ ادھر دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ آپ میری باتیں نہیں سمجھیں گے پھر آپ اعتراض کریں گے، ہمیں حدیث نہیں سمجھ آئی، ہمیں آیت نہیں سمجھ آئی۔ آپ ذرا توجہ رکھیں اور مجھے دیکھیں۔ آج کا جو سبق ہے نا، یہ اپنے دماغ سے بات نکال لیں، یہ کسی فرقے کے خلاف ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سبق لوگ فرقوں کے خلاف پڑھاتے ہیں۔ نہ بابا، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ہیں، ہم اپنے مسائل پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ پہلی بات آپ ذہن سے نکال لیں، کوئی کسی فرقے کا ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں، میرے مذہب کی مسجد ہے، میرے مذہب کا مجمع ہے، میرے مذہب والوں نے مجھے بلایا ہے، تو میں اپنے مذہب کے دلائل اپنے بندوں کو سمجھاؤں گا۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں، یہ میں نے اسی لیے صاف کیا ذہن کہ کوئی یہ سمجھے بھی ہمارے بارے میں ہم نے اہل باطل کو اتنی وقت ٹکے کی بھی نہیں دی کہ ہم کسی کو اپنے جلسوں میں ڈسکس کرتے پھریں۔ ہم اپنے مذہب پر اپنے دلائل پیش کریں گے۔ گفتگو کا عنوان ہے مسنون نماز، کہ نماز سنت کے مطابق ہم کیسے پڑھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے کلمے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کو مختلف ہی بنا لیا ہے۔ کوئی کہتے ہیں تیری ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں تیری نہیں ہوتی، کوئی کہے گا جی اے ہوندی ہے تو ایس دے پیچھے نہیں ہوندی۔ عجیب صورتحال ہے۔ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، صحابہ اور اہل بیت کا ان احادیث پر فیصلہ موجود ہے، ہم اس فیصلے کو کیوں نہیں مانتے؟ نماز میں کیا کیا چیزیں تھیں، کیا کیا چھوڑ دی گئیں، یہ بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے دلائل کی دنیا میں سامنے رکھ کے۔ اب بنیادی بات سمجھیے، جب شریعت اسلامیہ نازل ہو رہی تھی، احکامات اتر رہے تھے، تو کچھ حکم وہ ہے جو ایک وقت تک ملا ہے،
کچھ حکم وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ملا ہے، وہ جو ایک وقت تک ملا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ایک وقت تک ہے، اور جو ہمیشہ تک ملا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمیشہ تک ہے؟ تو اس میں حضور پاک کی زندگی مبارک کو دیکھنا پڑے گا، رسول اقدس کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا، شریعت اسلامیہ کے دلائل و مسائل و فضائل پر صرف نظر رکھنی پڑے گی۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کس کام کو رسول اللہ نے ہمیشہ کیا ہے اور کس کام سے رسول اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ کہیں گے کوئی مثال ہے کہ جو کام ہمیشہ کے لیے نہ ہو، وقتی طور پہ ہو؟ جی ہاں، ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے قبلہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں۔ حضور پاک نے پیدائش سے جب حضور پاک کو اعلان نبوت کا حکم ہوا اور نماز فرض ہوئی، وفات تک صرف اس طرف منہ کیا ہے یا کوئی اور طرف بھی ہے؟ وہ دائیں طرف ہے، وہ یہ طرف ہے شمال، جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی ادھر حکم تھا، پھر تبدیل ہو کر ادھر آیا۔ اب کوئی بندہ آپ کو حدیثیں اٹھا کر دکھا دے، بھئی حضور نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، پورے 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور صحابہ اہل بیت کو پڑھائی ہے۔ وہ 1000 نہیں 1,00,000 حدیث بھی سنا دے، آپ پڑھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حضور پاک کا عمل ہے، سر آنکھوں پہ، مبارک ہے، مطہر ہے، بابرکت و باسعادت ہے، طیب و طاہر و عطر و مطہر ہے، لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل وہ ہے جس کو حضور نے ہمیشہ کیا ہے، جسے چھوڑ دیا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ مبارک ضرور، بہتر ضرور، اچھا ضرور، لیکن قابل عمل امت کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ حکم ایک وقت کے لیے تھا۔ کیوں تھا یہ اس کا علیحدہ بحث ہے۔ تحویل قبلہ عنوان ہو تو میں دلیل دوں گا بھی قبلہ بدلا کیوں ہے، ورنہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ کسی عالم سے تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، خود نہ پڑھیں، کسی عالم سے پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اسی طرح کچھ احکام نماز کے ہیں جو شروع میں تھے پھر بدل گئے۔ مثلا سیاستہ کی صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس نماز میں حاضر ہوا اور آ کر میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ حضور پاک نماز میں تھے، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اب سوال اٹھتا ہے نماز میں بولنا جائز ہے؟ جی ہاں، جس وقت کی بات عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں اس وقت بولنا جائز تھا، سلام و کلام جائز تھا۔ نماز میں ٹھہرے ہیں، یہ نماز چل رہی ہے اور ادھر مولانا تشریف لائے ہیں، مفتی عبدالواحد صاحب کون سی رکعت ہے؟ مولانا دوسری ہے، دوسری نماز، اللہ اکبر۔ اس زمانے میں سلام و کلام جائز تھا، تو عبداللہ ابن مسعود حضور سے بات فرما رہے ہیں، وہ فرماتے حضور نے مجھے جواب نہیں دیا، ہمیشہ جواب ملتا تھا، ایک دوسرے سے بات ہو جاتی تھی۔ ابن مسعود تجھ سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، دل ہی دل میں سوچ رہے یار تجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، یار تجھ سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، آقا نامدار ناراض ہو گئے ہیں، تجھے چاہیے تو اپنی خطاؤں پہ غور کر۔ حضور پاک سلام پھیرے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا، ڈرتے ڈرتے آگے ہوئے، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، ان کے دل میں تسلی آئی کہ بات کچھ خیر کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کے مسکرانے کی وجہ؟ کہا عبداللہ رب نے حکم دیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، آج کے بعد نماز میں بولنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے مؤدب بن کے ٹھہرو، اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو سلام اور کلام منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب نماز میں سلام اور کلام ہوتا تھا فار دا ٹائم، ایک وقت تک تھا، ہمیشہ کے لیے، فار ایور نہیں تھا۔ تو کچھ نماز کے احکامات ہیں جو اللہ کے رسول نے کچھ وقت کے لیے کیے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کام جو نماز میں ہے یہ ہر وقت کا تھا یا ہمیشہ کا تھا؟ تو ہمیں پتہ چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل تک، جو حضور پاک کے آخری اعمال ہیں اس دنیا پر پردہ فرمانے سے پہلے جو حضور پاک نے آخر تک اعمال جاری رکھے ہیں،
صحابہ کرام کو سکھائے سمجھائے سنائے یاد کروائے ہیں، وہ عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اچھا، اگر صحابہ کرام کی احادیث آ جائیں اور احادیث مختلف ہوں، جس میں ایک جگہ ہو یہ مسئلہ ایسا ہے، ایک جگہ ہو مسئلہ ایسا ہے، کس پر عمل کریں گے؟ صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، صحابہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ سے پڑھا ہے، صحابہ سے حدیث سنی ہے، صحابہ کی زیارت کی ہے، وہ صحابہ کا مزاج سمجھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مسئلہ قرآن کا ہے ہم لکھ لیتے ہیں، مسئلہ حدیث پاک کا ہے ہم لکھ لیتے ہیں، مسئلہ صحابہ کے فتاویٰ کا ہے، اہل بیت کے فتاویٰ کا ہے ہم لکھ لیتے ہیں۔ اگر اس مسئلے میں اختلاف آ جائے، ایک روایت اور ہو ایک روایت اور ہو، تو کوئی حل فرماتے ہیں بہت آسان حل۔ وہ کیا؟ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا تھا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو صحابہ میں جو اجلہ، صحابہ میں جو اکابر، صحابہ میں جو بڑے، صحابہ میں جو بڑے حضرات ہیں، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو جب اختلاف آئے گا صحابہ میں تو ہم دیکھیں گے عمل خلفاء راشدین کو، ہم دیکھیں گے ان خلفاء راشدین کے طرز عمل کو، ان کا ووٹ کس طرف ہے، جس طرف ان کا عمل ہوگا اس کو لے لیا جائے گا۔ بہت آسان سی بات ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، بھئی امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا، آپ امام صاحب کی بات فرماتے ہیں۔ بھائی اگر بات یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا صرف اس کی بات کریں تو پھر ابو بکر کی بات چھوڑ دیں، عمر و عثمان و حیدر کی بات چھوڑ دیں رضی اللہ عنہ۔ آپ کہیں گے نا بابا یہ حضور پاک کے شاگرد ہیں، ان کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہوں گا امام ابو حنیفہ حضور کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، انہوں نے حضور پاک کا مزاج صحابہ سے پڑھا ہے، ان کو کیوں چھوڑ دیں؟ بھائی میں نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا، آپ نے صحابہ اور اہل بیت کی زیارت نہیں کی، اور جس نے کی ہے اس کو نہ مانے۔ لوگ کہتے ہیں امتی کی نہیں ماننی۔ میں ایک جگہ ایک بندے سے بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا امتی کی نہیں ماننی، صرف قرآن صرف حدیث۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا جوش ٹھنڈا، تھوڑا ٹھنڈا، تھوڑا چہرے پہ اسمائل لا، تھوڑا ٹھنڈا۔ یہ جو جوش آپ کا علم مار رہا ہے نا، میں بہت اچھی طرح کراچی تا خیبر سفروں میں جانتا ہوں۔ صرف قرآن صرف حدیث؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کے علماء صاحبان نے کتابیں لکھی ہیں؟ لکھی ہیں۔ میں نے کہا ان سب کتابوں کو تندور میں ڈالو۔ کیوں؟ میں نے کہا امتی کی بات ماننی نہیں ہے، کیوں لکھی؟ صرف قرآن کا ترجمہ، صرف حدیث کا ترجمہ، تیسری چیز نہ لانا۔ چھپ۔ مجھے کہتے ہیں ہمارے علماء نے ہمیں قرآن حدیث سمجھایا ہے۔ تو میں نے کہا تیرے مولوی نے قرآن حدیث سمجھایا ہے میں مان لوں، جو صحابہ کا شاگرد ابو حنیفہ ہے اس کی تو نہیں مانی نہیں۔ کیسی بات کر رہا ہے؟ عقل پہ بات کر، میزان پر بات کر، دلیل پر بات کر، پروف اور ایویڈنس سے بات کر، ایسے ہوا میں بات نہیں چلے گی۔ ایسے میں صحابہ کرام کے شاگرد امام اعظم کو چھوڑ دوں؟ بھائی صحابہ کرام کا شاگرد ہے، اس نے صحابہ کی زیارت۔ اچھا میرے جانے کے بعد کوئی آپ کو کہے گا مولوی ایویں ہی کہہ گیا ہے، کس صحابی کی زیارت کی ابو حنیفہ نے؟ دل کی تختی پر تعویذ بنا کر نوٹ کر لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے موفع کے مکی میں امام مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت انس بن مالک امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، امام حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جز الزبیدی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، اور امام حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔
حضرت ماقل ابن یسار المزنی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت واصلۃ ابن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت سہل بن سہیل العدوی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت سدی بن عجلان ابو امامہ باہلی الشامی رضی اللہ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ حضرت عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ حضور کی صحابیہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ ہضم کرنا سیکھیے۔ حضرت امام صاحب نے صحابہ سے پڑھا ہے، اور جو صحابہ سے پڑھا اس نے لکھ کے امت کی رہنمائی کی ہے۔ جو صحابی کا شاگرد صحابہ کے طرز عمل کو، صحابہ کا شاگرد صحابہ کے فتویٰ کو، صحابہ کا شاگرد صحابہ کرام کے اعمال و اقوال و افعال کو لکھ کر امت کو دے، اس کی نہ مانو، تیرے مولوی کی مانو، تھوڑا گزارا۔ بعض بندوں کو جوش ہوتا ہے نا، میں اس لیے جوش کو ہوش کے ساتھ رکھتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے میری گفتگو میں لفظ سخت ہو، لیکن میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے صحابہ سے پڑھا، سمجھا، سنا، سنایا، تو جب دیکھیں گے صحابہ کرام میں کسی مسئلے پر اختلاف ہے تو اس کی مانیں گے جو خلفائے راشدین ان کی تائید کر دیں۔ ہو گیا فیصلہ۔ اب آئیے ذرا مسائل و فضائل پر۔ نماز ہے، ہمیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز وہ سکھائی ہے جو انہوں نے حضور پاک کے صحابہ کو آنکھوں سے دیکھ کر سیکھی ہے۔ انہیں پتہ ہے صحابہ کون سا عمل کر رہے ہیں، انہوں نے آگے لکھ کے امت کو بتا دیا۔ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہمیں روایت کے ذریعے پہنچیں گی۔ روایت کہتے ہیں لکھ کر عمل آنے کو، رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو۔ ایک بندہ آئے وہ لکھے بھائی یہ مسجد کے دروازے لکڑی کے تھے، لیکن آخر وقت میں ایک بندہ کہے نہیں جی ایلومینیم کے تھے، کیونکہ میں آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں۔ لکھی ہوئی تحریر کا اعتبار اس وقت تک ہوگا جب تک آنکھی دیکھی ہوئی شہادت نہ آ جائے، جیسے کہتے ہیں آئی وٹنس، چشم دید۔ تو امام ابو حنیفہ تو صحابہ کے چشم دید گواہ ہے، امام صاحب نے ان کو دیکھا ہے تو ان کو پڑھ کے صحابہ کرام کو سمجھ کے لکھا ہے۔ جو لکھا ہے تو وہ پھر تفصیل دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے اور سناتے ہیں کہ احادیث تو کئی ہیں، لیکن ان احادیث کا میں تتبع کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، توجہ نہیں لے، تتبع کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، اور حدیثوں کو چھان پھٹک کے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے، جسے چھوڑ دیا ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھ کر امت کو بتاتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلے آ جائیے، نماز میں ہاتھ اٹھانا کہاں تک ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے کہ نماز میں کانوں کی لو کے برابر، چمٹا کے نہیں ہے، تقریباً برابر رکھ کر نماز میں ہاتھ اٹھائیں۔ یہ ہمارا نظریہ، ہم اس پہ عمل کرتے۔ ایک بندہ آپ کے سامنے حدیث لائے گا، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ نے خاموش ہو جانا ہے، بھائی ہم تو کان تک اٹھاتے ہیں، اے حدیث بھی کھا دیتی ہے حضور سینے تک ہاتھ اٹھائے۔ ایک بندہ کہے گا نہیں بابا حیال امن کی بھائی، حزب امن کی بھائی، کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ بھی حدیث ہے، آپ نے پریشان ہو جانا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا، میں اس کا حل بتانے آیا ہوں۔ انہیں کہنا تو لکھی ہوئی حدیث سنا رہا ہے، ہمیں صحابہ کے شاگرد نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بتائی ہے، اس کی کوئی وجہ ہونی ہے، مجھے اب وجہ پتہ نہیں ہے، وہ بندہ کہہ دے تو میں نے علماء سے دلیل لے کر تجھے سنانی ہے، آؤ میں دلیل دے رہا ہوں۔ آپ پوچھیں گے مولانا جب آپ مانتے ہیں کہ اس مسئلے پر حدیثیں کئی ہیں، سینے کے برابر بھی ہیں، کندھے کے برابر بھی ہے، کانوں کے برابر ہے، تو آپ صرف کانوں کے برابر کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ باقی حدیثیں کہاں گئی؟ باقی کہاں گئی؟ تو آؤ سنو، امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کسی حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اگر میں کندھے والی پہ عمل کر کے اللہ اکبر کر لوں تو جو باقی دو حدیثیں ہیں وہ تو گئی نا، سینے پہ اٹھا لوں بھئی یہ بھی حدیث ہے، باقی تو گئی۔ توجہ توجہ، امام صاحب فرماتے ہیں یوں نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہو سب پر عمل کرو تو سب پر کر لو، ممکن ہو تو جی وہ کیسے کہ جب ہاتھ اٹھاؤ گے نا ایسے، سینے سے گزرے گا پہلی حدیث پر عمل، کندھے سے گزرے گا دوسری حدیث پہ عمل، کان کے برابر جائے گا تیسری حدیث پر عمل۔ تو امام ابو حنیفہ نے کوئی حدیث چھوڑی نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں بغض ہے
جس کی زبان پہ نفرت ہے، جو فرقہ واریت کا دل دادا ہے، اس نے تو آپ کو کہنا ہے حدیث لکھی پئی ہے سینے دے برابر تے تو ابو حنیفہ دی مان کے کنا علی منی کھلوتے ہیں۔ عوام نے تو پریشان ہو جانا ہے نا، وہ تو بیچارہ سوچے گا، لیکن اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ اس کی بات مان رہا ہے جس نے رسول اللہ کے صحابہ کی زیارت کی ہے۔ اور اج دے مولوی تو غلطی ہو سکتی ہے، پیغمبر دے صحابہ نو جس اکھاں نال ویکھیا اس دی گل کر دیو یار۔ جس نے رسول آج کے دور میں کوئی آدمی مل جائے نا کہ اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسے پروٹوکول ملتا کیسے؟ جس نے ہمارے بانی پاکستان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ آج کے دور میں کوئی مل جائے نا، اس نے فلاں مثلا حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ابھی فوت ہوئے کچھ سال پہلے، ایک بندہ کہ میں نے حاجی صاحب کی دن رات خدمت کیا، ہم عزت کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی ہمارے ایک بندہ مل جائے، میں نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم کی زیارت کی ہے، جس نے قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو کو منوایا تھا کہ مرزائی کافر ہے، اور بھٹو صاحب نے لکھ دیا تھا آئین میں۔ ہم اس کی قدر کریں گے، بابا تو بہت پرانا آدمی ہے، اے بڑا بندہ ہے۔ تو جو صحابہ کرام ہیں یہ امت میں سب سے بڑے ہیں، حضور پاک کی طرف سے امت کے قائد، لیڈرز، سربراہ، رؤساء ہے، جس نے ان کو دیکھا، ان سے پڑھا، ان سے سمجھا، اس کی عزت کتنی ہوگی۔ اور ایویں گل نہیں کہ ایک بندہ آپ کو دکھائے ابو حنیفہ یوں کہتے ہیں، حدیث یوں کہتی ہے تو آپ نے پریشان ہو جانا ہے، جی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس بھی دلائل، مسائل، فضائل ہے۔ امام ابو حنیفہ نے آخر صحابہ کو دیکھا، پڑھا ہے۔ آپ کو اپنی قبر کی فکر ہے، آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے، آپ کو قیامت کی فکر ہے، آپ کو سوال و جواب کی فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ کو نہیں ہے فکر، یار اس کو نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کے ایمان کے بجائے دوسروں پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ایک نماز کا مسئلہ میرے پاس آیا کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی۔ امام صاحب سے ایک کام ہو گیا تھا تو میں نے کہا جی نماز ہو گئی۔ ایک بابا جی مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اے نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تسی دوبارہ پڑھ لو، آپ نے مسئلہ غلط بتایا۔ میں نے کہا مجھے دلیل سے سمجھا دے، میں مان جاؤں گا۔ وہ بحث کرنے لگے۔ میں نے کہا چاچا بات سن، قبر تجھے صرف فکر ہے، ہمیں نہیں ہے۔ ہم نے قبر میں نہیں جانا، ہم سے منکر نکیر نے نہیں پوچھنا، ہم سے کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ 100 آدمیوں کی نماز کی ذمہ داری لے رہا ہوں اور اس دلیل پر مفتی فتویٰ دے رہا ہے، ایویں گل ہے، ایسی بات ہے؟ شرم کرو، اپنی نماز کی تجھے فکر ہے، میں 100 بندوں کی بنیاد پر دلیل کی دنیا میں فتویٰ دے رہا ہوں، ہمیں نہیں فکر۔ بعض بندے آؤٹ آف سینس صوفی بنتے ہیں، تو ہمیں آؤٹ آف سینس صوفی بننے کی بات نہیں ہے، سینس لیس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں عقل اور شعور کو اور ایمان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح ہاتھ اٹھانے کی یہ حدیثیں ہیں، تو اس پر آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس سے تھوڑا آگے چلیں، جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اب نماز میں ہاتھ باندھنے کہاں ہے؟ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے جی آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے اوپر، کچھ کہیں گے ناف کے نیچے۔ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو تو بھی حدیث پاک میں ہے، آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو تو بھی حدیث پاک میں۔ یہ بات یاد رکھیں، مرد ان دو جگہوں پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اسی لیے ہم ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں۔ ناف کے نیچے ہم باندھتے ہیں، اوپر والے کو ٹھیک تو کہتے ہیں لیکن باندھتے نیچے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ ترجیح کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس طرح وزن کس کا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ بابا اس پر حضرت علی المرتضیٰ کا عمل بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ باقی حدیثوں کا عمل باقی صحابہ کا ہے ناف کے اوپر، لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کو فالو کرتے ہیں کہ جس جگہ صحابہ میں اختلاف آ جائے تو اس کی مانو جو خلفائے راشدین ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی حدیث ہے، سنن نبی داود ہے، اس میں حدیث پاک صحیح موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، فرمایا سنت رسول اللہ کی یہ ہے نماز میں دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے، اور ان دونوں کو تحت السرہ ناف کے نیچے رکھو۔ تو ہم نے یہ مانی ہے، اپنے مذہب کی دلیل دے دی ہے۔ اب کوئی ناف سے اوپر باندھے میں اسے غلط نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں بابا آپ ناف کے اوپر باندھ لیں، لیکن جس کو ہم نے حق سمجھا ہے، بہتر اور بہترین کا اختلاف ہے، بہتر اور بہترین کا، تو ہم نے بہترین اس کو سمجھا ہے کہ ناف کے نیچے۔ اس پر اگر کوئی سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہے نا، حدیث سے ہٹ کے میں کامن سینس کی بات بھی کر سکتا ہوں، عقلیات کی، کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا،
مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، عقلی آدمی ہے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا آپ پھنس جاؤ گے۔ میں نے کہا اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اہل حق علماء کو دلیل میں پھنسا جائے۔ یہ دھمکی کسی اور کو دینا، یہ تھریڈ کسی اور کو کرنا، اس دماغ میں یہ دھمکی نہیں آتی، یہ دھمکی پروف دماغ ہے، تھریڈ پروف ہے۔ میں نے تجھ سے اس طرح متاثر نہیں ہونا، میں دلیل کی دنیا کا ماہر آدمی ہوں، میں نے دلائل پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، سنے ہیں، اس کے بعد عمل کر رہا ہوں۔ میں ایویں نہیں آ گیا دلیل سے بات کرو ڈر گئے ہو میں یوں کروں، اس طرح کسی بچے کو کہنا، ہمیں نہیں کہنا۔ میں بہت سے اس طرح آپ کے 30 مار خان دیکھ چکا ہوں، کہنے لگا میں پھنسا لوں گا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، دا گز دا میدان، آئیے بسم اللہ بات فرمائیے۔ ناف کے نیچے ہاتھ ستر ہے، یہ چھپانے کی جگہ ہے، پلیت جگہ ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ آپ پلیت جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہو تو آڑی نماز کوئی نہیں ہوندی، پلیت جگہ پہ ہاتھ باندھتے ہو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، آپ ہاتھ دکھائیں، میں نے کہا جی بات طے ہو گئی، شاباش، پکا رہنا کہ جو جائز ستر ہے جسے چھپانا چاہیے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، نماز گئی؟ کہتے جی۔ پکے ہو؟ پکے ہو۔ میں نے کہا تحیات پہ ہاتھ کہاں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں ران پہ۔ میں نے کہا ران تو جائز ستر ہے، اس کو چھپانا چاہیے گھٹنے تک، تو ایک کندھوں پہ ہاتھ رکھ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، بسم اللہ، رکھ لے، تو بھی رکھ لے۔ آپ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا بے وقوف کا مذاق ہی اڑائیں گے، عقل مند کے ساتھ بحث ہوتی ہے۔ جو خود کام کر رہا ہے اور وہ مجھے کہے وہ دیکھا تھا آپ نے بڑے بڑے بالوں والا گنجا، تو بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے؟ فضول آدمی کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ایسے وقت پاس ہے، ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو مذاق کیوں اڑاؤں گا اور کیا کروں گا؟ تیرے ساتھ میں نے کوئی لین دین کرنی؟ اے اللہ کے بندے، بات وہ کرو جو بات دلیل سے بنے۔ بھئی تو بھی تو ران پہ ہاتھ رکھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں، تیری کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، میں سنن نبی داؤد کی حدیث پڑھ چکا ہوں۔ بس گل یہ ہے کہ تیرے دماغ نہیں آندی تو رولا پا دیتے ہو۔ بھئی تیرا دماغ میں عیار نہیں ہے، تیرا دماغ میں عیار نہیں ہے، شریعت میں عیار ہے۔ دو باتیں ہو گئی، تھوڑا آگے چلیں۔ جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے انفرادی نماز، ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی کہتے ہیں اکیلے پڑھنے کو، اجتماعی کا مطلب ہے ڈیلیگیشن اللہ کی خدمت میں پہنچے، وفد جائے۔ تو اکیلے کا اکیلا رول ہوتا ہے، ڈیلیگیشن اور وفد کے وفد والا رول ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے وابڈا کا مسئلہ بن جائے یا آپ کی یو سی یونین کونسل کا کوئی پرابلم آ جائے، آپ نے جا کر ایگزیکٹو آفیسر جو کنسلٹ افسر ہوگا اس کے پاس جا کر آپ نے حل کرانا ہے۔ مثلا میری یو سی کا کوئی مسئلہ ہے اور ہم نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے، تو دو باتیں ہوں گی، یا تو میں اکیلا جاؤں گا یا وفد لے کر جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ بول نہیں رہے، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے نعرہ نہیں لگوانا لیکن آپ سے جواب لینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بات کر رہا ہوں۔ یا اکیلا جائے گا اور یا وفد لے کر جائے گا۔ جو اکیلا جائے گا اس کے رولز اور ہیں، جو وفد اور ڈیلیگیشن لے کر جائے گا اس کے رول اور ہیں۔ جو اکیلا جائے گا اپلیکیشن لکھ کر جائے گا، جی ڈی سی صاحب اے ویکھیے اے ساڑھے نال ظلم ہوندا پیا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، اوکے ہوگا یا اوکے نہیں ہوگا، کوئی ایک تو کام ہوگا نا۔ یہ اکیلا ہے، خود بولے گا۔ لیکن جب وفد جائے گا، ڈیلیگیشن جائے گا، اجتماعی طور پہ جائے گا، تو پھر ایک بندے کو مقرر کر کے جائیں گے، وہ بولے گا، باقیوں کا ووٹ اس کی تائید میں ہوگا۔ وہ سارے نہیں کہیں گے جی بجلی کا مسئلہ ہے، 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 جی بجلی کا، نہ صاحب نے نہیں کہنا۔ اکیلے نے کہنا جی بجلی کا مسئلہ، صاحب نے کہنا ہمارے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178، ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے واسطے صرف صحیح حدیث امام مسلم کی موجود ہے، کتاب الصلاۃ، ساری جلد 2 نہیں جلد 1۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ، فرمایا ایک نماز تنہا والی پوری آپ نے پڑھنی ہے، ایک نماز انفرادی نہیں اجتماعی جماعت والی، اس میں آپ کا ایک قائد ہوگا جسے امام کہتے ہیں۔ انما جعل الامام لیتم بہ، امام قائد آپ کے وفد کا بڑا ڈیلیگیشن کا سربراہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ تم اس کی بات کو سمجھو۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، کچھ کام وہ ہیں جو آپ کے اور امام کے درمیان مشترک ہے، دونوں نے کرنے ہیں۔
کچھ کام وہ ہے جو صرف امام نے کرنے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو تم نے کرنے ہیں. یہ تینوں کام رسول اللہ نے سکھا دیے. انما جعل الامام لیتم بہ، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ. امام بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ تم اس کی بات مانو. اب وہ کام جو تم دونوں نے کرنا ہے، فیضا کبرا فکبروا، وہ بھی تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. اوکے بالکل ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم دونوں کہیں گے. آگے فرمایا وَإِذَا قَالَ، قَالَ سنگولر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اگلا کام امام نے کرنا ہے یا رسول اللہ، وہ کون سا؟ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو، تم سب پڑھ رہے ہو نہیں ہے، واحد مذکر غائب سنگولر کا صیغہ ہے. فرمایا جب امام پڑھ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ جب وہ پڑھ چکے فَقُولُوا آمین، اب جمع کا صیغہ پرولر کا صیغہ بولا، اب پھر تم سب نے آمین کہنی ہے. ایک کام وہ حضور نے فرمایا جو تم دونوں کا ہے، وہ بھی تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. ایک کام وہ ہے جو وہ کرے گا تم نہیں کرو گے، وہ سورۃ فاتحہ ہے. وَإِذَا قَالَ، وَإِذَا قُلْتُمْ نہیں ہے، وَإِذَا قَالَ جب وہ اکیلا کہہ دے، کیا کہہ دے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی سورۃ فاتحہ پوری کر لے. اس اکیلے نے کر لیا، اب ہماری ڈیوٹی فرمایا فقولوا آمین، اب تم نے آمین کہنا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا یا رسول اللہ. آگے فرمائے جی ہاں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یاد رکھنا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تم نے خاموش رہنا ہے. یہ ڈیلیگیشن ہے، یہ وفد ہے. صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، سر پہ پگڑی تب باندھی جا سکتی ہے جب صحیح مسلم پاس کرے بندہ. ایسے عالم کے سر پہ دستار فضیلت نہیں سکتی. تو جب وہ پڑھنے لگے تم چپ کر جاؤ. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اور جو لفظ ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، حضور پاک کے کچھ لفظ وہ ہیں جو حضور بولتے ہیں وہ قرآن میں بھی ہوتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہیں. بعض الفاظ تو قرآن کریم کے وہ ہیں جو صحابہ میں حضرت عمر بولتے تھے، قرآن بن کے آ جاتا تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اما عائشہ کے واقعے پہ حضرت عمر نے فرمایا رب نے قرآن بنا کے سورۃ نور میں اتار دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. 18ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ نے انسان کی پیدائش کی بات کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہہ کر، اور ادھر پیدائش کی بات کرتے کرتے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر تک بات فرمائی ہے کہ یہ پیٹ میں ہے، یہ نطفہ ہے، یہ علقہ ہے، یہ مضغہ ہے، یہ گوشت ہے، پھر ہڈیاں چڑھی ہیں، پھر شکل بدلی ہے. رب نے فرمایا آخر میں فرمایا، جب حضرت عمر یہ سن رہے تھے نا، حضور پاک پڑھ رہے تھے، اتنی مراحل سے اللہ نے گزارا، تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا. امام طبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا ہے حضرت عمر کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وہاں میرے مولا تیری خلقیت، وہاں میرے مولا تیرا خالق ہونا، وہاں میرے اللہ تیرا کمال کا بنانا، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لفظ عمر کی زبان سے فرش پہ نکلے، رب نے عرش سے جبرائیل کو بھیجا، آیت بنا کے دے دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو قرآن میں ہے اور وہ حضور یا حضور کے صحابہ اور اہل بیت فرما دیں. ادھر بھی ایسے ہی ہے. قرآن کریم میں ایک لفظ موجود ہے، وہی لفظ رسول اللہ نے پڑھ دیا. سورت نمبر 7 سورت آراف آیت نمبر 204 رب کائنات ارشاد فرمات، اس کی کل آیتیں آیت نمبر 206 ہے، کل 206 ہے. سیکنڈ سے سیکنڈ لاسٹ سورہ کی آیت ہے، سیکنڈ سے سیکنڈ لاسٹ آیا ہے آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، سنیے. لفظی ترجمہ یہ ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. اب اس ترجمے کے بعد میں سمجھا رہا ہوں لعلکم ترحمون کا مطلب کیا ہے. تم چاہتے ہو زلزلے نہ آئیں، رحمت اسے کہتے ہیں نا کہ زلزلہ نہ آئے. تم چاہتے ہو قتل و غارت گری نہ ہو، تم چاہتے ہو فساد نہ ہو، تم چاہتے ہو پھڈا اور رولا نہ پڑے، تم چاہتے ہو پر امن
پیسفل لائف گزاریں، پرامن زندگی گزاریں، لعلکم ترحمون، رحمتیں نازل ہوں، یہ چاہتے ہو تو ایک وقت 2 کام کر لیا کرو میرے مولا۔ وہ ایک وقت کون سا ہے؟ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا وقت یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، وقت تو یہ ہے 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ اللہ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تمہیں آواز آ رہی ہو تو سننا شروع کر دو، اور اگر آواز نہ بھی آئے، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو وَأَنْصِتُوا، زبان کو پھر بھی خاموش رکھنا۔ یہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا، یہی الفاظ اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرما دی۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، امام پڑھے گا تم چپ کر جانا۔ انصت ينصت انصات، زبان کو کنٹرول پہ رکھنا، بند رکھنا، اسے کہتے ہیں انصات۔ اچھا یہ 2 حکم اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ ابھی مغرب میں گجرانوالہ کنگنی والا میں بیٹھا تھا، وہاں پر ایک شخص نے، غالباً وہ کسی فیکٹری کا ماشاءاللہ کوئی اچھا بھلا عہدے پر ہے، اس نے مجھ سے پوچھا مولانا امام قرآن پڑھ رہا ہو تو ہم سنتے ہیں، جب قرآن نہ پڑھ رہا ہو تو پھر ہم پڑھیں؟ میں نے کہا امام کس رکعت میں قرآن نہیں پڑھتا؟ کس رکعت میں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے پہلی 2 میں تو پڑھے گا، دوسری 2 میں نہیں پڑھے گا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا پہلی 2 میں پڑھے گا اور دوسری میں نہیں پڑھے گا؟ پہلی 2 میں تو پڑھے گا، دوسری میں نہیں پڑھے گا، تجھے کس نے کہا؟ کہتے جو آواز نہیں آتی۔ میں نے کہا آواز نہ آئے تو اس کا معنی نہیں پڑھ رہا۔ میں جو اکیلی نماز میں ساری خاموشی سے پڑھتا ہوں، آواز نہیں آتی تو میں کچھ نہیں پڑھ رہا، 1 2 3 پڑھ رہا ہوں، یا ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کس نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتا؟ کہتے پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی پڑھتے۔ کہتے پھر آہستہ پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا اونچا یا آہستہ۔ تو اللہ نے ان 2 طریقوں کو فالو ہمیں کرنے کے لیے 2 طریقوں کا حکم دیا ہے کہ آپ ان دونوں سے اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ اللہ وہ کیسے؟ فرمائے جب پڑھا جا رہا ہو اور تم سنو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور کرو، سنو۔ تو جو غور سے سنتا ہے وہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا۔ تو جب پڑھا جا رہا ہو اونچا تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، اور جب پڑھا جا رہا ہو آہستہ تو پھر تو بولنے کی گنجائش تھی، اللہ نے اس کو بھی کلوز کر کے ختم کر دیا۔ فرمایا وَأَنْصِتُوا، جب خاموشی تلاوت ہو رہی ہو پھر بھی زبان کو بند رکھو۔ 2 نمازیں، 2 تلاوتیں، 2 طرح کے کام، 2 طرح کے جوابات، فائنل وَأَنْصِتُوا۔ تو اسی لیے ہم نے امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے۔ رسول اقدس نے اس کی تفسیر بتا دی۔ میرے دوستو اس مسئلے پر قرآن کریم بھی ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ اچھا جب ہم نے نماز پوری کر لی، یہاں ایک چھوٹی سی بات میں ضمناً کرتا جاؤں کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ لے تو تم آمین کہہ لو، یہی بات ہے۔ تو ادھر بعض اوقات کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حنفی آمین تو نہیں کہتے۔ ہم نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں، کہتے ہمیں سنائی تو نہیں دیتی۔ بابا سنائی نہ دے، ہم نے آہستہ ہی کہنی ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے حضور پاک نے اونچی آمین فرمائی ہے، تو میں کہتا ہوں بالکل صحیح حدیث سے لکھا ہوا ہے، میں مانتا ہوں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 ابواب الصلاۃ میں حدیث ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قال آمین ومد بہا صوتا، اونچی آواز سے فرمائی ہے نماز میں۔ لیکن میرے بھائی یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے یا آگے پیچھے کوئی اور بات بھی ہے؟ گل تو صرف اپنے فرقے دی کرنی ہے یا پورے اسلام دی کرنی ہے؟ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ادھورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بابا ہم ریونڈ والے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پورے دین پر چلنے میں کامیابی۔ تو اس مسئلے پر پوری حدیث سنا دینا۔ ہاں جی اور حدیث بھی آگے لکھا ہوا ہے قال آمین وخفض بہا صوتا، آمین فرمائی اور آہستہ کی۔ تو جب آ گیا آہستہ ہے، جب آ گیا اونچی ہے، تو میں تو تیری اونچی پہ اعتراض نہیں کر رہا، تجھے کس نے کہا ہے میری آہستہ پہ اعتراض کر؟ یہ میں فائنل کرتا ہوں کہ اونچی ہے یا آہستہ ہے، یہ فائنل کر لیتا ہوں۔ ذرا اس کو یہاں پینڈنگ کرے، پہلے مجھے تجھے صاف کر رہا ہے، تجھے کس نے کہا میرے اوپر آبجیکشن کر؟ جب تجھے پتہ ہے حدیث ہے، جب تیرے علم میں حضور پاک نے آہستہ فرمائی ہے اور میں حضور کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر تجھے کس نے کہا میرے اوپر آبجیکشن کر؟ تجھے بہت زیادہ ضرورت ہے ہاں تو سوال کرتا، کوشچن کرتا اپنے سمجھنے کے لیے کہ مولانا حدیثیں 2 ہیں، آپ نے ان میں ایک پر عمل کیوں کیا؟ پھر میں دلیل دیتا۔ آپ نے سوال نہیں کیا،
آپ نے آبجیکشن کیا ہے. کویسچن اور آبجیکشن میں بڑا ڈفرینٹ ہے. سوال اور اعتراض میں بڑا فرق ہے بھائی. آپ نے کیوں کیا؟ یہی میں حیران ہوں. جس مسئلے پر احادیث موجود ہوتی ہیں لوگ صرف اپنے فرقے کے دفاع کے لیے دوسرے کو کہتے ہیں تیری نماز نہیں ہوتی. بھائی ہم نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ اونچی آواز میں آمین فرماتے ہیں تو آپ کی نہیں ہوتی؟ ہم نے کہا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں کہتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو رفع الیدین کرتے تیری نماز نہیں ہوتی. ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے تیری نماز نہیں، امام کے پیچھے قرات کرتے تیری نہیں ہوتی. ہم سے کبھی فتویٰ آپ نے سنا ہے؟ میرے علماء سے سنے؟ ہم تو اپنی بات کرتے ہیں بھائی. تو جب میں کر رہا ہوں تجھے آبجیکشن کا اختیار کس نے دیا؟ میری بات ہے، میرا مذہب ہے، میری مسجد ہے، میرے مقتدی ہیں، میرا مجمع ہے. میں اپنے مذہب کو اپنی بات سنا کر نماز پڑھواتا ہوں. تجھے کس نے کہا؟ یار تجھے اگر اتنا دین کا جوش چڑھا ہوا ہوتا نا تو میں تجھے تبلیغی جماعت کی طرح گشت کرتے ہوئے دیکھتا. تو ان کے پاس جاتا جو داڑھی نہیں رکھتے، بھائی داڑھی رکھ لے حضور کی سنت ہے. تو ان کے پاس جاتا جو آدمی غلط طریقے پر ٹھہرا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز پڑھ لے. جو آدمی بالکل بے نمازی ہے تو اس کے پاس جا کے کہتا جی پڑھ لے. نہ تیری تالاش یہ ہے نمازی ڈھونڈوں، تیری فکر یہ ہے دیندار ڈھونڈوں، تیری سرچنگ یہ ہے صوم و صلات کا پابند ڈھونڈوں اور اسے گمراہ کرتے ہو تیری نہیں ہوندی نہیں ہوندی نہیں ہوندی. کیوں میرے بھائی؟ تیری یہ سرچنگ کیوں ہو گئی ہے؟ تیری یہ محنت کیوں ہو گئی ہے؟ تیری یہ تگ و دو کیوں ہو گئی ہے؟ تجھے اس چیز کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ بھائی جب میں نے تیرے اوپر آبجیکشن نہیں کیا تو کیوں کر رہا ہے؟ تو معاشرے میں امن نہیں چاہتا؟ تجھے لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لینے کی بڑی ضرورت ہے؟ تو اپنا کام کر، میں اپنا کر رہا ہوں. تو اپنوں کو سمجھا، میں اپنوں کو سمجھا رہا ہوں. پھڈا ڈالنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ اچھا جب آپ پھڈا ڈالیں گے پھر میں جواب دوں گا تو تسی آکھنا مولوی صاحب میرے تے اعتراض کیتا ہے. تینوں کس آکھیا مولوی نو جا کے چھیڑ؟ بعض لوگ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھ لیتے ہیں. خاموشی کمزوری نہیں ہوا کرتی. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کو سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کو سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تجھے بہت زیادہ اعتراضات کے شوق ہیں. ایسا نہ کر، ایسا نہیں ہے، یوں نہیں ہے میرے بھائی جو تو سمجھا ہے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے. میرے بھائی تو کس نہج پہ ٹھہرا ہے، کس اسٹیج پہ ٹھہرا ہے؟ اپنا کام کر، نہ پھیلا فرقہ واریت. میرے مجمع کو نہ چھیڑ، میرے بندے کو نہ چھیڑ. تو چھیڑے گا پھر مجھے گھر تک پہنچانا آتا ہے، مجھے آتا ہے، بہت اچھی طرح آتا ہے. تو پھر تو نے برداشت نہیں کرنا، اس لیے نہ چھیڑ تو بہتر ہے. بات چل رہی تھی حضور پاک نے آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، اونچی بھی فرمائی ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کویسچن کریں کہ مولانا پھر ہم صرف آہستہ کیوں کہتے ہیں، ہمیں بھی کبھی زور سے کہہ لینی چاہیے. تو میں اس کے 2-3 جواب عرض کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں. نمبر 1، رسول اللہ جب آمین اونچی فرما رہے تھے اور جب آہستہ، حدیثیں تو دونوں ہیں. امام بن کے فرما رہے تھے یا مقتدی؟ بولیے بولیے، حضور امام تھے یا مقتدی؟ بھائی آپ بولتے نہیں ہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جو میں نے سوال کیا مجھے اس کا جواب دے، وہ پہلا سوال تھا. آپ بولتے نہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں پشتو بول رہا ہوں. ہاں منگا دا قرآن پاک نازل کڑی دیدی حفاظت پخپلا کو، میں پشتو بول رہا ہوں. میں تو آپ کی زبان بول رہا ہوں، تو آپ مجھے جواب تو دیجئے. یار میزبان کا حق ہوتا ہے مہمان کی عزت کرے. تو مہمان آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، آپ بڑی خاموشی سے سنتے ہیں، آپ صرف سر ہلاتے ہیں، زبان نہیں ہلاتے. میرے بھائیوں اگر ترازو ہو نا اور ترازو میں آپ وزن کریں سر کا اور وزن کریں زبان کا، تو زبان 4 چھٹانک ہے اور وزن 4 کلو، سر 4 کلو ہے.
تو 4 کلو کو ہلانا زیادہ مشکل ہے، 4 چھٹاؤں کو ہلانا زیادہ آسان ہے، آپ زبان مبارک کو ہلائیں۔ حضور پاک نے جب آمین فرمایا تھا امام بن کے یا مقتدی بن کر؟ تو بھائی یہ مسئلہ امام کا ہے، تو مقتدی کی آمین پہ جھگڑتا ہے، ادھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ حضور پاک مقتدی تو نہیں ہے نا، حضور تو امام ہے، امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ میں امام الانبیاء پر بھی ایک دلیل دوں گا، ذرا ذہن میں رکھنا جی۔ حضور تو امام الانبیاء ہے، تو حضور نے تو امام بن کے آمین آہستہ بھی کہی تھی، زور سے بھی کہی تھی، لیکن تو نے تو مقتدی کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ بابا تو میرے امام کے پاس آتا پھر بات بنتی۔ مولوی صاحب تسی کہنا ہے مقتدیوں نے چھڈو، مقتدی کے تو لفظ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں کہ حضور کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کہی ہو۔ یہ حدیث تو لے آ، صحیح حدیث ہو میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، تو لے آ، چھیڑنا اپنی جگہ، لیکن دلیل کی دنیا میں تو مجھے حدیث دکھا دینا کہ حضور پاک کے پیچھے صحابہ نے اونچی آمین کہی اور صحیح حدیث ہے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، تو حدیث لے آ ایک بار۔ حدیث نہیں ہے اس مسئلے پہ میرے بھائی، سچی حدیث تو نہیں ہے، کوئی جھوٹی بڑھا لیتے تیری مرضی۔ امام کے مسئلے پر ہے کہ امام نے اونچی کہی ہے یا آہستہ، تو اگر آپ کو زیادہ حدیث پہ شوق عمل کرنے کا تھا، ویلکم، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن تو امام کے پاس آتا تو مقتدی کو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ ادھا مسئلہ حل ہو گیا، ادھا اور حل کر لیں گے۔ جب امام کا ہے تو پھر آپ کہیں گے چلو امام کا بھی اونچی کہہ لے، مقتدیوں نے چھڑ دو، ادھا مسئلہ تسی چھڑ دیتے، ادھا میں چھڑوائے دینا۔ سنو، آدھا آپ نے چھوڑ دیا نا۔ امام اونچی کیوں نہیں کہتا؟ بھئی امام کو آہستہ کہنا چاہیے، وجہ وہ جو رسول اللہ نے اونچی فرمائی تھی آمین، تو صحابہ نے نہیں پوچھا ہوگا کبھی اونچی کبھی آہستہ، اہل بیت نے نہیں معلوم کیا ہوگا، تو ان کے جوابات بھی ہے، ذرا وہ بھی دیکھ لے۔ بھائی حدیث پاک پوری بات کرنی چاہیے، پورے دین پہ عمل کرنے میں بندے کی نجات ہے، آدھے پر تو نہیں ہے، سچ بھی پورا بولنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول کبھی سبحانک اللہم و بحمدک بھی نماز میں اونچا پڑھ لیتے، کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے، کبھی اللہم باعث بینی و بین خطایا اونچی پڑھ لیتے، اور کبھی التحیات للہ والصلوات اونچی پڑھ لیتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھ لیا، سیاستہ پہ موجود ہے، حضور پاک نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ادھر کچھ پڑھ رہا ہوں، اس ٹائم خاموش نہیں ہوں، تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں اطلاع کرنے کے لیے۔ پتہ چلا یہ حضور پاک کی عادت مبارکہ نہیں تھی، اونچی پڑھنے کی عادتیں نہیں تھی، عادت آہستہ کی تھی۔ کبھی کبھی بیان جواز کے لیے پڑھا تاکہ تمہیں پتہ چلے بابا میں چپ نہیں ہوں، میں کچھ پڑھ رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہ ایک دن اونچا پڑھ کے بتا دے کہ مولویوں مینوں تسی خاموش نہ سمجھو، میں اے دعا پڑھنی ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہر وقت اونچی پڑھنا شروع کر دے وہ دعا؟ بھئی عادت اور ہے اور سمجھانا اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو اونچی کی نہیں تھی، عادت آہستہ کی تھی، بیان جواز کے لیے اونچا پڑھا تھا، اس لیے بیان جواز کے لیے اونچا جائز ہے، ورنہ عادت تو آہستہ کی ہے، تو ہمارا امام حضور کی عادت مبارکہ پہ عمل کرتا ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہو گیا، کبھی تو اونچی کہہ لو جو حضور نے ایک بار کہی ہے۔ تو میں نے کہا تیرا امام کبھی اونچی سبحانک اللہم کہتے ہیں؟ تو نے کبھی پھڈا ڈالا ہے کہ سبحانک اللہم اونچی کہو، التحیات للہ والصلوات اونچی بولو؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا وہ حدیث تجھے نہیں نظر آتی؟ اے آمین علی نظر آتی ہے؟ تھوڑا گزارا کر، تھوڑا گزارا، جو سبحانک اللہم اونچی پہ تیرا موقف ہے نا، وہی آمین پہ کاپی پیسٹ کر دے، بات فیرل ہو جائے گی۔ نوجوان کو کیوں چھیڑ رہے ہو اللہ کے بندے؟ اتنی بات آپ سمجھیں، تھوڑا آگے چلیں۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ سارے بتائیں، وہ بنگلہ دیش والے بھی پیچھے والے بولے بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ نے عنوان ہی ایسا دیا ہے جس پر یہ حدیث ہوگی، یہ آیت ہوگی، میں کس سے تو سنا نہیں سکتا۔ اب آپ کو جو عنوان دیا ہے تو اس عنوان کو برداشت کرنا بھی سیکھو۔ حضور پاک کون ہے؟ امام اونچا اونچا کون ہے؟ سب بولیں کون ہے؟ اس کا معنی ہے حضور پاک کے مقتدی امتی بھی ہیں اور امت کے نبی بھی ہیں، یہی ہے۔ حضور پاک نے امام بن کے اور نماز پڑھائی تھی انبیاء کو، ایسا ہی ہے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ کتنی بار؟ دلیل
مرقات حدیث پاک کی شرح ہے، جلد نمبر 10 ہے، باب فی المعراج ہے، مشکات کی شرح ہے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک جاتے ہوئے نماز پڑھائی، ایک آتے ہوئے نماز پڑھائی۔ جاتے ہوئے صلاۃ استقبالی تھی، آتے ہوئے صلاۃ الوداعیہ تھا، دو نمازیں، ایک جاتے ہوئے، پھر انبیاء کو بلایا گیا، حضور پاک علیہ السلام نے پڑھا، پھر حضور نیچے اترے، کچھ ساتھ آئے کچھ بعد میں آئے، نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر، کچھ پہلے اترے کچھ بعد میں اترے، انبیاء جمع ہوئے، حضور پاک نے دوسری نماز الوداعی پڑھائی، اللہ حافظ کر کے یہاں سے ایک دوسرے سے دور چلے گئے، تو نمازیں دو ہیں، تو دونوں جگہ حضور امام الانبیاء ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہنا کہ مولا علی قاری حنفی ہے، ہم نہیں مانتے دو نمازیں، اسے کہ جی ٹھیک ہے تو ایک ہی مان لے، جو دلیل میں دے رہا ہوں وہ ایک میں بھی ہو جائے گی، تو نہ مان دو، تجھے کیسے نہ کہا تو مان، میں نے تجھے مجبور تو نہیں کیا، تو ایک ہی مان لے۔ اب ایک ہی پر میں تجھ سے پوچھ لیتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے جب نماز پڑھائی تھی تو رسول اقدس نے اس میں ظاہری بات ہے تلاوت فرمائی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تلاوت میں امام قرآن کریم کی سب سے پہلی تلاوت کون سی کرتا ہے؟ ہم نماز شروع کس سے کرتے ہیں، قرآن سے یا حدیث سے؟ حدیث سے، سبحانک اللہم حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے بعد ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ، تو الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کریم میں ہے یا تورات میں ہے؟ سورۃ فاتحہ کہاں ہے؟ بولیے، تورات میں تو نہیں ہے، انجیل میں تو نہیں ہے، زبور میں تو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے وہاں ہو، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کہتے ہیں یہ چیز ہم نے اے رسول اللہ صرف آپ کو دی ہے، سبع من المثانی سورۃ فاتحہ، تو وہ صرف حضور پاک کو ملی ہے۔ تو جو حضور پاک نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں امام بن کے، پیچھے مقتدی قرآن والا نہیں ہے، تورات والا ہے، مقتدی قرآن والا نہیں ہے، انجیل والا ہے، مقتدی قرآن والا نہیں ہے، زبور والا ہے، مقتدی قرآن والا نہیں ہے، صحائف والا ہے، نبی ہیں یا رسول ہیں، ان کو سورۃ فاتحہ اتری نہیں ہے، تو یقیناً انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ جب نہیں پڑھی تو ان کی نماز ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں ہوئی تو جب یہ مقتدی نہیں بنے تو پھر حضور پاک نعوذ باللہ امام الانبیاء بھی نہیں بنتے، اور اگر آپ حضور پاک کو امام الانبیاء کہو گے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کی نماز ہو گئی ہے۔ تو جب ہو گئی ہے ان کی بغیر فاتحہ پڑھے امام کے پیچھے، تو احناف پہ تیرا اعتراض کیوں ہے؟ مجھے کہتا ہے کل قیامت میں نماز کا بدلہ تو کہاں سے لے گا، تو نے فاتحہ نہیں پڑھی، بابا میں وہیں سے لوں گا جہاں سے انبیاء لے لیں گے، پیچھے لائن میں بھی ٹھہر جاؤں گا۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، تھوڑا گزارا، تھوڑا فتوی کو گزارا، تھوڑا ہولات، یہ فتویٰ احناف پہ نہیں آئے گا، انبیاء پر جائے گا۔ اور اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جو نہیں پڑھتا اس کی نہیں ہوتی، تو آپ کہنا چاہ رہے ہو دوسرے لفظوں میں کہ حضور امام الانبیاء نہیں ہے۔ پھر یاد رکھ جو میرے آقا مدنی کو امام الانبیاء نہ مانے، پھر اس کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ جو حضور کو امام الانبیاء نہ مانے اس کا حال کیا ہوگا؟ میرے بھائی تجھے نہیں پتا تیرے اس بے وقوفانہ فتوے کا اثر کہاں تک جائے گا۔ تھوڑا گزارا، میں نے کبھی کہا ہے کہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے تیری نہیں ہوتی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا، میں نے تو تمہیں کبھی نہیں چھیڑا، میں نے تو کبھی تمہیں چیلنج نہیں دیے، میں نے تو کبھی تجھ سے مناظرہ بازی پھڈا بازی نہیں کی۔ تجھے کس نے کہا ہے تجھے یہ جوش چڑھے تو میرے اوپر بول اور بات امام الانبیاء تک چلی جائے؟ میرے بھائی تو جب امام الانبیاء بولے گا در پردہ انبیاء کی نماز ہونا بولے گا، جب امام الانبیاء کے پیچھے ان کی نماز بغیر فاتحہ کے ہو گئی تو حنفیوں کی بھی ہو گئی۔ تینوں سنبھال کے گل کرنی چاہیے دی۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ ہمیں کچھ دوست کہتے ہیں مولانا آپ نماز میں ایک بہت بڑی سنت چھوڑ رہے ہو، بھائی ہمیں وہ بتا دیں، سنت بھی ہو دلیل سے بھی ہو تو ایسی شروع کر دینی ہے۔ یہ ساڑھے توڑے نال کیری زمیناں دے رولیاں دے چکر نے ہمارے کون سے آپ کے ساتھ مسائل ہے؟ بھائی وہ کون سی سنت ہے؟ میں تو اتنی سنت کا پابند شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو سمجھتا ہوں کہ نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کی تو فرمایا، کسی نے ایک جملہ پڑھا ہے نماز میں؟ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ فرمایا اچھا 35 فرشتے اس لفظ کو اٹھانے آئے ہیں، ہم تو نوافل میں اس لفظ پڑھنے کے بھی قائل ہیں۔
تو میں تو سنتیں نہیں چھوڑتا. ذرا مجھے بتا کون سی سنت ہے؟ مولانا آپ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. حنفی لوگ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو رفع الیدین کرتا ہوں. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں رفع الیدین نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم میں تو کرتا ہوں. میں تو کرتا ہوں تکبیر و حد تسلیم، میں تو کرتا ہوں تحلیل و حد تسلیم، تکبیر و حد تحریم. حدیث کس نے کہا نہیں کرتا؟ آپ رکوع کی نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ایک منٹ ذرا رکنا، ایک منٹ. آپ سجدوں کی رفع الیدین نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ حضور پاک نے چھوڑ دیا تھا تو میں نے کہا رکوع والا بھی چھوڑ دیا تھا. حدیث دکھاؤ. میں نے کہا تو دکھا دے. جس صحابی کو تو دکھائے گا، جس صحابی سے رکوع کا رفع الیدین تو دکھا رہا ہے مالک ابن حویرث، اسی صحابی سے نسائی شریف کی حدیث ہے حضور سجدوں کا کرتے تھے، اور اس صحابی نے تو نہیں کہا حضور نے چھوڑ دیا. اور جس سے تو چھوڑنا دکھا رہے اس نے کرنے کا کہا بھی نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کہاں جائے گا میرے بھائی؟ تھوڑا گزارا. مجھے کہتا ہے نماز میں اتنی بڑی سنت چھوڑ دی جو تو نے اتنی بڑی سنت سجدوں کی چھوڑ دی ہے. پھر کہتا ہے سجدوں کو حضور نے چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا وہ صحابی تو نہیں کہتا جس سے رکوع کی رفع الیدین لے رہا ہے اور سجدوں کے لے رہا ہے، وہ تو نہیں کہتا، باقی کہتے ہیں. تو جو باقی سجدوں کے بارے میں کمنٹس فرما رہے ہیں آپ نے مان لیا، وہی باقی رکوع کے بارے میں بھی کمنٹس فرما رہے ہیں. تو سجدے کی رفع الیدین چھوڑ کے سنت کا منکر نہیں ہے، اور میں رکوع کا رفع الیدین چھوڑ کے جو حدیث سے ثابت ہے بھائی سنت کا منکر کیوں ہوں؟ تیرے لیے گلاس ہے اور میرے لیے جگ ہے. کیوں؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. قرآن کہتا ہے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح مت ہو جانا. جو بیچتے نے دیتے تھے تو وزن اور ہوتا تھا، لیتے تھے تو وزن اور ہوتا تھا. لینے میں 1.5 کلو، دینے میں 1 کلو. کیوں؟ تو بڑی اماں کا بیٹا ہے. تیرے ابا آسمان سے تشریف لائے تھے، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور. میرے بھائی جو تیری جیب میں نوٹ 10 روپے کا ہے اگر وہ اصلی ہے تو فقیر کی جیب میں بھی اصلی ہے. میرے جیب والا نوٹ جعلی کیوں ہو جاتا ہے؟ میں رکوع کا رفع الیدین چھوڑوں، میں سنت کا مخالف، میں نماز کا مخالف، میں شریعت کا مخالف، میں نعوذ باللہ رسول اللہ کا مخالف. اوے تو رکوع تو ایک بار ہے، میں نے رکوع رفع الیدین چھوڑا جو حدیث سے اگرچہ ثابت ہے، میں غلط ہو گیا. اوے سجدہ 2 بار ہے، تو نے وہ چھوڑ دیا، تو سنت کا مخالف کیوں نہیں ہے؟ تھوڑا گزارا میرے بھائی، تھوڑا ہاتھ ہولا. یوں نہیں ہے. جو تیرے پاس دلیل ہے تو میرے پاس کوئی ہتھوڑی نہیں ہے. جو تیرے پاس کتابیں ہیں تو میرے پاس کوئی کتابوں کے بغیر نہیں ہے. بابا میں ماننے والا اس بندے کو ہوں جس نے میں صحابہ کرام سے پڑھا ہے. امام ابو حنیفہ. تھوڑا گزارا میری ڈائریکٹ پہنچے صحابہ تک. تھوڑا گزارا میرے بھائی. تو تے مولوی جیدت ترجمہ پڑھ کے میرے گلے پڑ گیا ہے. تو تھوڑا گزارا میرے بھائی، میرے پاس بھی دلیل ہے. اوے مجھے بھی صفائی کا موقع دے. اتنے فتوے نہ لگا، اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حفاظت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کو با دیکھ. بھائی پاؤں اتنے پھیلا جتنی چادر ہے. یوں نہیں ہے. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. ہر عروج کو زوال ہے. آج تیرے پاس جوانی ہے، 4 جملے تو بول لیتا ہے، اور میرے بوڑھے پر یا میرے بچے پر یا میرے نوجوان پر جو کالج اور یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے، مدرسے اور علماء سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اسے اتنا کمزور نہ سمجھ. اس کی بیک بہت مضبوط ہے. یوں نہ کہنا. تھوڑا گزارا میرے بھائی، تھوڑا گزارا. میں ایک بار رکوع کا رفع الیدین چھوڑوں میں مجرم، تو 2 بار سجدوں کو چھوڑ دے. رکوع پہ آتے رکوع پہ جاتے چلو میں 2 بار چھوڑ دوں، تو سجدوں پہ آتے جاتے 4 بار چھوڑ دے. پھر 1 نشد 2 شد 2 نشد 6 شد. اس کا جواب دینا. تو میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں کہ جو بات کرتے ہیں وہ اپنے میں موجود ہوتی ہے. آٹا ہوتا ہے نا، آٹے کو چھان کے استعمال کیا جاتا ہے. جس چیز سے چھانتے ہیں
اسے عربی میں منخلا کہتے ہیں، ہماری سریکی اور میٹھی زبان میں اسے پرون کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اردو میں اسے چھلنی کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ چھاننی، چلو کوئی تو گزارا ہو گیا نا۔ یہ جو چھلنی ہے نا اردو والی جس سے ہم آٹا چھانتے ہیں، اس چھاننی کی، اس چھلنی کی لوٹے کے ساتھ بڑی دشمنی ہے۔ کیوں؟ یہ چھلنی اسے کہتی ہے لوٹے کو، اے لوٹے آ، تیرے میں 2 سوراخ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں جتنے پہنچانا چاہ رہے ہیں اتنے تسی نہیں پہنچے۔ چھلنی میں خود اپنے سوراخ کتنے ہیں اسے یہ نظر نہیں آتے۔ یہ لوٹے کہتی ہے تیرے پاس 2 سوراخ ہیں۔ ہمیشہ چھلنی لوٹے کو 2 سوراخ کا تانا دیتی ہے، بھائی جو تو 4 جگہ چھوڑے بیٹھے ہیں سجدے میں، ابھی میں آگے نہیں بڑھا، جو 18 کی نفی میں تم سے پوچھوں گا وہ ابھی آگے میں نہیں گیا، میں اتنے میں گیا ہوں، تو چھلنی اور 2 سوراخ کا تانا تھوڑا گزارا۔ میرے بھائی، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 181 ورقے کی 22 ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہونے والی کتاب صحیح مسلم۔ 3 حدیثیں ہیں، ایک میں سلام کا رفع الیدین منع ہے، اور ایک میں مکمل نماز میں رفع الیدین منع ہے۔ منع ہے، منع، غصے کا اظہار فرمایا۔ کون سی حدیث ہے؟ آؤ میں پڑھ دیتا ہوں، میرے لفظ دل کی تختی پر تعویذ بنا کر نوٹ کر لینا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا صلینا، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یار یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز میں شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تم ہاتھ یوں ہلا رہے ہو، رفع الیدین یوں کر رہے ہو، رافعی ایدیکم کأنہا اذناب شمس خیل، جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر لو۔ نہ ہو حدیث صحیح مسلم میں نہ ہو، قدیمی کتب خانے کی جلد اول میں نہ ہو، کتاب الصلاۃ میں نہ ہو، صفحہ 181 پہ نہ ہو، ورقے کی بائیں سائٹ نہ ہو، جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا، جو تیرے مولوی نے بھی پڑھی ہے اور سر پہ پگڑی بندھی ہے، اور میرے مولوی نے بھی پڑھی اور سر پہ پگڑی باندھی ہے، تو یہ حدیث پاک کہاں جائے گی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا یہ تو سلام کے بارے میں ہے، میں نے کہا اس حدیث میں سلام کا لفظ تو دکھا دے، میں تجھے پیر مان لوں گا، میں تجھے استاذ اور مرشد مان لوں گا، دکھا دے اس حدیث میں سلام کا لفظ۔ پچھلی حدیث میں ہے، میں نے کہا قل اعوذ برب الناس کا مسئلہ اور ہے، قل اعوذ برب الفلق کا مسئلہ اور ہے، پچھلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، پچھلی صورت کا مسئلہ اور ہے، اس دی گل کر، اے جڑی پئی ہے اس دی گل کر، پچھلی کا مسئلہ ہے۔ خدا کا بندہ، یہ جو پچھلا گھر ہے اور یہ جو مسجد ہے دونوں کو حکم ایک ہے، بولیے، تو پھر کل پڑوسیوں کے گھر گھس جا، میرا پچھلا گھر ہے تو چلا جائے گا پڑوسی کے گھر میں؟ خدا کے بندے، اپنی زمین اپنی، پچھلی، یہ حدیث اور پچھلی اور، تھوڑا گزارا۔ ایک بندے نے کوئی عجیب اعتراض جڑ دیا، مجھے کہا مولوی صاحب اس میں لکھا ہوا ہے گھوڑے کے دم ہلانے کی طرح نہ کرو، اور میرے پاس گھوڑا ہے، مجھے پتا ہے گھوڑا کیسے دم ہلاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے گھوڑا دائیں بائیں دم ہلاتا ہے، اور ہم تو رفع الیدین اوپر کرتے ہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تو نے صرف گھوڑا رکھا ہے، میں نے گھوڑے پہ چڑھ کے سواری بھی کی ہے، میں گھڑ سواری جانتا ہوں الحمدللہ، تو گھوڑا رکھنا جانتے، ہم گھوڑے پہ چڑھنا جانتے ہیں۔ پوری بات سن، تو نے آدھی سمجھی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا گھوڑے کی طرح دم نہ ہلاؤ، تو نے حدیث نہیں سمجھی، خیل نہیں فرمایا، خیل شمس فرمایا، شریر گھوڑا، شریر گھوڑے دے دم ہلاون دا ول ہور ہوندے، شریر گھوڑا جو دم ہلاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، شریر گھوڑا اوپر نیچے دم ہلاتا ہے، اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کل پوری کر، آدھی نہ کر، تو یہ شریر گھوڑا فرما، فوراً پینترا بدل کر، اللہ کے نبی کی سنت کو شریر گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی تم نے؟
میں نے کہا بریک بریک، تھوڑا کنٹرول، میں نے نہیں دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میں نے تو ترجمہ کیا، میں نے تو مسئلہ تجھے سنایا ہے، ذرا گزارا، شریر گھوڑے سے تسبیح دی، تھوڑا خیال میرے بھائی، پہلے امام الانبیاء والے مسئلے پہ اوپر نیچے، اب رسول اللہ پر آ رہے، تھوڑا گزارا، ذرا دیکھنا تیرا یہ فائر کہاں تک جا رہا ہے، اس کی فل رینج کتنی ہے، قاتل رینج کتنی ہے اور ایجڈ رینج کتنی ہے، زخمی رینج کہاں تک لے کر جاتا ہے، ذرا دیکھنا کہاں تک جا رہا ہے، اس کی شست دیکھنا، اس کی بیک سائڈ نوب اور فور سائڈ یو دیکھنا، تھوڑا پھر بات کرنا۔ بھائی جس کو رسول اللہ فرما دے تو کہتے پھر شریر گھوڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا اسی لیے جس کو جب تک اللہ کے رسول نے کیا حضور نے محترم سمجھا، جب حضور نے چھوڑ دیا اب تم کرو تو حضور پاک نے تمہارے لیے لفظ بول لیا۔ یہ میں تب تمہیں کہہ رہا ہوں جو تو نے مجھے چھیڑا ہے، تو مجھے نہ چھیڑتا، میں تمہیں کہتا تو جان تیرا کام جانے، میں تجھے کبھی نہ چھیڑتا، میں تیرے اوپر کبھی فتویٰ بازی نہ کرتا، میں تیرے اوپر کبھی ڈنڈا نہ اٹھاتا، لیکن جب تو نے مجھے کہا ہے نا تو پھر اگر میں نہ بولوں، ایک بندے کو 10 بندے کہے چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے، اور وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہو تو 4 بندے کہیں گے چور ہے اور 8 بندے کہیں گے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، شک میں پڑ جائیں گے، تو اتنی خاموشی بھی میری اچھی نہیں ہے۔ جب تو بولا تو اب مجھے بھی بولنے کا حق مل گیا، تو میں بھی بول پڑا، تو میں نے بھی اپنے دفاع میں 2 باتیں بولی ہیں، اب میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک مولوی صاحب کو علم کا جوش چڑھا، مجھے کہتے ہیں مولانا ایک بات ہے، میں نے کہا جی پوچھیے، ایک نہیں 2 باتیں ہیں۔ یہ تو باب السلام چیپٹر جو ہے نا، چیپٹر باب سلام کا ہے، یہ حدیث اس میں آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی 2-3 باتوں کے جواب دے دیں، تو اہل حدیث ہے یا اہل باب ہے؟ باب کو ماننے والا ہے یا حدیث کو؟ کہتے ہیں حدیث کو۔ تو میں نے کہا حدیث میں تو پوری نماز کی بات آ گئی۔ کہتے ہیں پھر تم تکبیر تحریمہ میں جو کرتے ہو وہ، میں نے کہا وہ نماز میں نہیں ہے، نماز سے پہلے ہے۔ تھوڑا گزارا، فی الصلاۃ، ان دا پریئر، ناٹ آؤٹ دا پریئر، اسکنو فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرنا، سکون اختیار کرنا، وہ جو تکبیر تحریم ہے وہ نماز سے پہلے کا ہے۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی۔ کہتے ہیں باب کا کیا کرو گے، اوپر چیپٹر کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا حدیث پاک آئی ہے 1400 سال پہلے، اور باب لکھا ہے امام نووی نے 600 سال پہلے، تو امام نووی کا ماننے والا ہے، میں تو رسول اللہ کے حدیث کا ماننے والا ہوں۔ کہتے نہیں چیپٹر تو آیا، میں نے کہا اچھا 1 منٹ صبر کر۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا روزہ رکھو، قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کس صورت میں ہے؟ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہے۔ میں نے کہا بقرہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں گائے، کیونکہ اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے۔ میں نے کہا چیپٹر تو گائے ہے اور اندر روزے کا حکم کیوں ہے؟ لہذا چیپٹر گائے ہے، ساری گائے کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں جی نہیں مولانا، چیپٹر گائے ہے لیکن گائے کا ایک حصہ ہے، باقی اور حکم بھی ہیں۔ میں نے کہا چیپٹر سلام کا ہے، باقی اور حدیثیں بھی ہیں۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، مجھے بھی اپنے دفاع میں 2 جملے کہنے دے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ کہتے ہیں جی پڑھو۔ انہوں نے نماز پڑھی ہے، شروع میں رفع الیدین کیا ہے، پوری نماز میں نہیں کیا۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 103، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت نوٹ کرنا، ادھر تو رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں تو ہے، میں نے کہا وہ پہلے کا ہے، جو بعد میں حضور پاک کے جانے کے بعد حضرت ابو حمید ساعدی نے کہا حضور جیسی پڑھ کے سناؤں، امام بخاری نے اس میں تو رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، تو ہم نے ماننا وہ ہے جس کو حضور کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے بھائی یہ بھی تو صحیح حدیث ہے، ادھر کہاں جائے گا؟ مجھے کہتے ہیں مولانا اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن باقی جگہ ہے۔ میں نے کہا اب بخاری کا بخار کب اترا؟ ہمیں تو کہتے ہو بخاری نہیں پڑھنی، تو میں تو بخاری تو ہٹ کے گل کیتی بھی کوئی نہیں، میں تو ابھی جامع ترمذی پہ نہیں آیا ابن مسعود کی روایت پر، تو ابھی تو بخاری میں ابو حمید ساعدی پڑھ رہا ہوں، وہاں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، پوری نماز شروع سے لے کر سلام تک فرما دی ہے۔ تو یہ میری دلیل ہے۔ یہ 5 مسئلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ نماز میں ہاتھ اٹھانا کہاں ہے، باندھنا کہاں ہے، سورۃ فاتحہ کیا ہے، آمین کیا ہے، اور رفع الیدین کیا ہے۔ کتنے مسائل ہو گئے؟ 5۔
یہ مسائل خمسہ آپ اگر دہرا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں نے بھائی کو کہا یہ مجھے ادھر آنے پر پتہ چلا کہ میں نے نماز پر تفصیلی گفتگو کرنی ہے، ورنہ میں نے تو جلسہ سمجھا ہوا تھا، واللہ میرے ذہن میں جلسہ تھا۔ میں نے ابھی اللہ سے وہاں بیٹھ کر مانگا، میں نے کہا میرے مولا قرآنی آیات اور احادیث میرے ذہن میں ڈال دے، میرے گناہوں کو درمیان میں اللہ آڑے نہ لا، ان کی برکت سے میرے ذہن میں ڈال لیں تاکہ میں بات کر پاؤں۔ میں بغیر کسی اسٹڈی اور مطالعے کے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے اس بیان کے لیے کوئی تیاری اسپیشل طور پہ نہیں کی، یہ خالصتاً للہ فی اللہ بات کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر اس طرح کی بات ہو تو سبق کے طور پہ پڑھایا کریں۔ مولانا مجھے فرمان لگے جی سبق ہی ہے، ادھر میں آیا تو نعرے لگ رہے تھے، سبق میں نعرے ہوتے؟ تو بھائی سبق کی ترتیب یہ ہے، حدیث کی کتاب میرے سامنے بھی ہو، حدیث کی کتاب آپ کے سامنے بھی ہو، حدیث کی کتاب سامنے مقتدی کے بھی ہو، حدیث کی کتاب امام کے سامنے میں بھی ہو۔ تو اس لیے سبق کی ترتیب یہ ہے کہ امام بھی بیٹھے، مقتدی بھی بیٹھے، استاذ بھی بیٹھے، شاگرد بھی بیٹھے، یہ دونوں بیٹھ کر سبق پڑھیں۔ اگر اس پر اسباق کی ترتیب رکھنی ہے تو آپ ضرور رکھ لیں۔ سبق کی ترتیب یہ ہو حدیث سب کے سامنے ہو، اور جب کہ سب کے سامنے ہو تو سب کو مسائل اور فضائل پتہ چلے۔ تو آج تو ٹیمپریری گفتگو پر چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے علماء پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ مجھے ابھی یہاں حضرات بتا رہے تھے کہ فلاں آدمی نے مذہب چینج کیا، فلاں نے چینج کیا، فلاں نے چینج کیا، کسی نے کہا جی سعودیہ والی نماز ہم پڑھتے ہیں، کسی نے کہا کیا، کسی نے کہا کیا۔ تو آپ اپنے علماء پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہیں؟ میں نے 12 صحابہ کا نام لے کر آپ کو بتایا ہے جن کی زیارت انہوں نے کی ہے، حوالے کے ساتھ بتایا۔ تو آپ کو امام ابو حنیفہ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ اپنے اکابر پر آپ کا اعتماد اتنا کچا ہے کہ کوئی دو بندہ دو ادھر ادھر کی بات کرے آپ دائیں بائیں ہو جائیں گے، کیوں؟ آپ دلیل کی تلاش نہیں کریں گے۔ ایک بندہ آپ کو کہے گندم کھانا ٹھیک نہیں ہے تو اسی چھٹ دینا بھی ایسی چول کھانے، بھائی یہ کون سی بات ہے؟ آپ کو اپنے علماء پر ہاں آپ کو یا تو علماء سے نفرت ہو، اپنے امام سے نفرت ہو، خطیب صاحب سے نفرت ہو، پھر بات ہے، پھر آپ جو مرضی آئے جائیں۔ میں بہت حیران ہوں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا سعودیہ والی نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا یہاں لکھ دو سعودیہ والے سچے ہیں، کعبے میں اور حضور پاک کی مسجد میں ٹھیک کام ہو رہا ہے، لکھ دو۔ مر جائے گا یہ لکھ نہیں دے گا، یہ لکھ دے مجھے، مسجد نبوی اور بیت اللہ میں ٹھیک کام ہو رہا ہے، چشم ما روشن دل ما شاد، لکھ دے ذرا، بسم اللہ، پین مجھ سے لے، کاغذ مجھ سے لے، بھائی ریٹرن کریے۔ نہیں کرے گا، کیوں؟ اسے پتہ ہے خانہ کعبہ میں جمعہ کی 2 اذان آتی ہیں اور یہ میرا بھائی جمعے کی 1 اذان دیتا ہے، اسے پتہ ہے میں پھنس جانا ہے۔ اسے پتہ ہے خانہ کعبہ کے اندر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے اور یہ نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اسے پتہ ہے جمعہ کے 2 خطبے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں اور یہ جمعہ کا 1 خطبہ دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں وتر 3 ہوتے ہیں اور بھائی صاحب 1 پڑھتے ہیں۔ اسے پتہ ہے خانہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح تھی، جب تک کرونا کرائسس نہیں تھا تو انہوں نے اب اوپر نیچے کیا، ورنہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ تو 20 رکعت 1400 سال سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی کے قاضی ہیں قاضی عطیہ ابن سالم، ان کی کتاب ہے التراویح اکثر من 1000 عام فی مسجد النبی علیہ السلام، 1000 سالوں کی انہوں نے شہادت لکھی ہے اس پر 20 رکعت تراویح پہ۔ تو اسے پتہ ہے اگر میں نے یوں کیا تو پھنس جاؤں گا۔ اگر یہ لکھے گا خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ والے سچے ہیں تو اسے پتہ ہے وہ لکھتے ہیں تقلید جائز ہے امام ابو حنیفہ کے، ہم مقلد ہیں، اور اس نے تو تقلید کو شرک کہنا ہے، کہ پھنس جائے گا۔ اسے پتہ ہے میں نے شیخ سدیس کا خطبہ اس کے سامنے پیش کرنا ہے جو وہ جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ میں کہہ رہے ہیں لا ينبغي لأحد ان يطعن في الامام ابی حنیفہ ولا فی امام شافعی ولا فی محمد ابن ادریس الشافعی ولا فی مالک ولا فی احمد ابن حنبل۔ وہ کہہ رہے ہیں کسی آدمی پر جائز نہیں ہے وہ 4 اماموں میں کسی امام پر اعتراض کرے، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ۔ اسے پتہ ہے میں نے پھنس جانا ہے۔ میرے بھائی تھوڑا گزارا، کعبے صرف تو رفع الیدین نظر آندے، باقی چیزاں بھی تے کعبے دینے نا باقی۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ریاض کی ایک مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ، ابھی ریاض پہنچ گیا وہ 1000 کلومیٹر دور۔ خیر ہے میرے بھائی، بڑا جلدی ٹریول کر لیا، کوئی آپ نے 3 صاحب والا جہاز تے اپنے کول نہیں رکھا ہوا۔ خیر ہے، کیا بات ہے میرے بھائی، تھوڑا آپ علماء پر، اپنے اکابر پر، اپنے بزرگوں پر اعتماد والا مزاج رکھیں۔ ایک گل دسو، میں کہ جی پوچھو،
ایک بات یہ ہے امام ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی ہو سکتی ہے. تو پھر کیوں منیے؟ میں نے کہا جو تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کہتے جی ہاں ہو سکتی ہے. میں نے کہا ان کو تندور میں ڈال، دریا میں پھینک. تو کیوں مانتا ہے؟ انہوں نے کوشش کی یہ غلطی نہ ہو. تو میں نے کہا صحابہ کے شاگرد کو کوئی قبر آخرت کی فکر نہیں تھی، اس نے کوئی کوشش نہیں کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 40 فقہا کی کمیٹی بیٹھتی تھی مسائل لکھنے میں. ایک فقیہ وہ ہوتا جو لسان العرب کا ماہر ہوتا، جس کو عرب پر دسترس ہوتی، وہ محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ہے. اور ایک وہ ہے جو صحابہ کے فتاویٰ کا حافظ ہے، اس کا نام یعقوب بن ابراہیم امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کے طرز عمل اور فتاویٰ سے اتنا واقف ہے کہ انہیں آثار کہا جاتا ہے، اس کا نام عافیہ ابن یزید رحمہ اللہ ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ کرام کے قیاس کا ماہر ہے، اسے ظفر ابن حذیل کہا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جو صحابہ کرام کے علوم کا حافظ سمجھا جاتا ہے، اسے حسن ابن زیاد لؤلؤی کہا جاتا ہے. اور ایک شخص وہ ہے جسے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، اس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے. ایک شخص وہ ہے جسے عابد الحرمین کہتے ہیں، اس کا نام فضیل ابن عیاض ہے. ایک بندہ وہ ہے جو 10 لاکھ حدیث کا حافظ ہے اس 40 کی کمیٹی میں، جسے یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے جس نے حدیثیں کی کتابیں لکھنی ہیں، اور اتنا اس نے کلمے لکھی ہیں، اتنا برادہ بنا ہے کہ کمرہ بھر گیا ہے اس کلموں کی چھلائی سے، جسے یحییٰ بن سعید دنیا اسلام سے جانتی ہے. اور اس نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ میرے اس برادے کو جلا کر پانی کو گرم کرنا اور مجھے موت کے بعد غسل دینا. تو نے امام ابو حنیفہ کی کمیٹی کو سمجھا کون ہے؟ جب امام صاحب کوئی مسئلہ صحابہ سے پڑھا ہوا بتاتے تو 40 فقہا اس پر بحث کرتے، ڈیبیٹ ہوتی جس پر سب متفق ہوتے، لکھ لیا جاتا. شورائی نظام پر اتفاق پہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جامع ترمذی جلد نمبر 2 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اللہ کا اجماع امت پر ہاتھ ہوتا ہے. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، ترمذی کے لفظ شَذَّ إِلَى النَّارِ ہیں. لوگ شُذَّ فِي النَّارِ پڑھتے ہیں، ترمذی میں فِي النَّارِ نہیں ہے، مستدرک میں ہے وہ. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو کٹ گیا اجماع امت سے وہ جہنم میں کٹا. ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ، میری امت کو کبھی اللہ گمراہی پر اتفاق کرنے نہیں دے گا. تجھے یہ نظر نہیں آتا؟ تو نے ایسے امام ابو حنیفہ پر بات کرنا شروع کر دیا کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. آؤ میں منہ مانگی موت دے رہا ہوں، ہو سکتی ہے غلطی، لیکن اس غلطی کے بارے میں جو فقیہ سے ہو جائے، کوئی رسول اللہ کا فرمان بھی تم نے پڑھا اور سنا ہے؟ جی سنا دے. میں نے کہا سنو، کتاب الاحکام جلد نمبر 2 صحیح بخاری صفحہ 1092 باب اجر الحاکم، ورقے کی دائیں سائڈ قدیمی کراچی کا چھاپا ہے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ گورنر مصر، مدبر وقت حکمران، رسول اللہ کا فرمایا ہوا اذہن العرب، یہ عظیم صحابی روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب لہ اجران واذا حکم ثم اخطا فلہ اجر. فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرے، ٹھیک کرے، اللہ اسے 2 ثواب دیتے ہیں، غلطی کر لے تو 1 نیکی پھر بھی دیتے ہیں. تجھے بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی؟ کیا صرف بخاری مینو وکھان واسطے؟ تیرے واسطے کوئی نہیں. تیرے لیے صحیح بخاری نہیں ہے، صرف میرے لیے. بن عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں بخاری، بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار ان کو آتا ہے، صحیح بخاری ان کو نہیں آتے. کیسی بات فرما رہے ہیں میرے بھائی؟ تھوڑا گزارا. ایسی بخاری پڑھی ہے اور پڑھ کے 100 تو 100 نمبر لے لیں. صبح بخاری کا پیپر تھا، میں نے رات کو اپنے پورے کلاس میٹ کو بٹھا کر یوں انگلیوں پر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن حمید وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری انه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله
دینہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. اور اس کے بعد آگے چل کے باب قول الرجل لصاحبہ ہر آلستم اللیلہ وطعن الرجل ابنته فی الخاصرة عند العتاب وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال عاتبني ابو بکر وجعل يطعنني بيدي في خاصرة ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وراسه ولا فخذي. باب قول الرجل کے بعد آپ بخاری کے آخر میں باب نمبر 93 اور کتاب التوحید پہ آئیے. باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس. چلے آئیے روایت پہ آئیے. وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ صحیح بخاری کا میں نے شروع بھی پڑھا, درمیان بھی پڑھا, آخر بھی پڑھا. مجھے صحیح بخاری سے نہ ڈرا, مجھے نہیں ضرورت میں آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھتا رہوں, لیکن میں نے اسی لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی نہ کہنا اے مولوی ایویں گلا کیتے نے, حدیثیں تے انہاں دے کول آندی نہیں, حدیثاں تے انہاں دے قریب ہی کوئی نہیں. اے جو پیغمبر کی حدیث کا منکر ہو وہ وقت کا فرعون ہوتا ہے. میں دلیل رکھتا ہوں نکات افغانی جلد اول میں شمس المفسرین علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے لکھا فرعون کے غرق ہونے کی وجہ انکار حدیث ہے, انکار تورات نہیں ہے. کیوں؟ جب فرعون غرق ہوا تھا تورات نہیں اتری تھی, تورات بعد میں اتری ہے. فرعون حدیث موسیٰ کے انکار پہ غرق ہوا ہے. تو میرے بھائی میں تو حدیث کے منکر کو فرعون سمجھتا ہوں, تو میرے نوجوان کو چھیڑ کے کہے گا تو حدیث کا منکر ہے. میں نے شروع میں کہا میں نے تیری نماز پہ اعتراض نہیں کرنا, میں نے تیرے مذہب پہ نہیں بولنا, میں نے تیری نماز پر بات نہیں کرنی, لیکن میں تجھ سے بھی یہ امید رکھتا ہوں میرے نوجوان کو نہ چھیڑ. جب میں نے تیرے اوپر فتویٰ لگا کر تجھے دھرے نہیں کیا, حالانکہ کروں تو میرے پاس دلائل ہے, تو میرے نوجوان پر آبجیکشن کیوں کرتا ہے؟ تو میرے بندے کو خراب کیوں کرتا ہے؟ تجھے کس بنیاد پہ حدیث کا شوق چڑھا ہوا ہے؟ میں نے ایک مسئلے پر دو حدیثیں پڑھ دی ہیں. جب میرے پاس بھی حدیث ہے تو مجھے پر اعتراض کر کے دراصل رسالت مآب پر اعتراض کر رہا ہے, اور مجھے آپ پر افسوس ہے. آپ اپنے علماء پر اعتماد چھوڑ جاتے ہیں یار, 2 جملے اگلا بولے اور اعتماد چھوٹ گیا. وہ سوال بڑا قیمتی ہے, سوال بڑا ڈاڈا ہے. اے قرآن اور حدیث تو ڈاڈی کوئی چیز نہیں. یہ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ جایا کریں. 8 سال علماء نے علم حدیث اور قرآن حاصل کیے, 5 سال کے تخصصات کیے. دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو. یا تو آپ کے پاس ہوگا, نہیں ہوگا تو اکابر سے پڑھ کے بتا دیں گے. یہ کون سا پرابلم ہے؟ تو اسی لیے کبھی اپنے مذہب کو نہ چھیڑا کرو, نہ مذہب کو چھوڑا کرو. کسی ایک بندے کی بات کو لے کر آپ کو جی ویڈرالنگ پوزیشن, گالتے بڑی پیاری ہے. نہیں میرے بات یوں نہیں ہے. میرے والد صاحب کا خاندان سارا اہل تشیع ہے. میرے چاچوں نے قم یونیورسٹی سے پڑھا ہے, خمینی کے ہم اثر لوگ ہیں. میرے ساتھ پورا خاندان بات کر کے دیکھے, میں دن کو تارے تو دور, رات کو سورج نے دکھا دو تو مجھے دیوبند کا بیٹا نہ کہنا. میری والدہ کا خاندان رضا خانی ہے. انہیں کہو کوئی مجھ سے بات کر کے دیکھے, کوئی بیٹھے نا میرے ساتھ میرے ننیال میں. میرے والد صاحب کی نانی کا خاندان غیر مقلدین ہے, بیٹھے میں نے ان کو دیکھا ہے, اور میں خود سابقہ مماتی ہوں. میں ان سب کو اندر سے جانتا ہوں. میں بائی پاس نہیں آیا, میں اندر سے آیا ہوں. آج مجھے یہاں کر پتہ چلا نا نماز پر بات ہے, تو میں نے آپ کے سامنے بات شروع کر دی ہے. میں نے کوئی دائیں بائیں کتاب تو نہیں دیکھی. مینوں پتہ ہے چاچے نو کیڑی دلیل دینی ہے تے ماں مینوں کیڑی دینی ہے. یہ میرے گھر کی بات ہے, اس لیے پریشان نہ ہوا کریں. آج اتنا بہت ہے, 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. واللہ ان عنوانات پر 1.5 گھنٹہ کم ہے, حقیقت میں کم ہے. مولانا آپ اس پر سبق رکھیں, مستقل سبق رکھیں. میرے سامنے بھی کتاب ہو, اگرچہ اردو کی آپ اپنے سامنے رکھ لیں, لیکن رکھ لیں تاکہ آپ کچھ کہہ سکیں. ہر وقت میری ضرورت نہ پڑے, آپ میں ہر بندہ مفتی عبدالواحد بن کر گفتگو کرے. اذان سے پہلے پڑھی جانے والی صلاۃ کو ہمارے بھائی بدعت حسنہ کہتے ہیں, اس بارے میں فرمائیں. میرے بھائی حضور پاک علیہ السلام نے اذان کس صحابی کو سکھائی ہے؟ ذرا اس کا نام بولیے. رائٹ,
حضرت بلال رضی اللہ، اذان بلالی اللہ اکبر کے الف سے شروع ہے اور لا الہ الا اللہ کی ہاں پر ختم ہے، نہ اس میں کوئی اشہد ان امیر المومنین ہے اور نہ اس میں یہ کام ہے جو آپ نے لکھ کر بھیجے، وہ اذان بلالی ہے۔ تو اسی اذان بلالی دینی ہے، ہم نے اذان بلالی دینی ہے، ہم نے محبت میں بڑھانی نہیں ہے اور بغض میں گھٹانی نہیں ہے، اور ہم نے دین میں بغض شغض کیا رکھنا ہے بابا، دین میں وہ بات کریں جو بات کرنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑے جڑے پرچیاں شروع ہو گئے نا، یہ تو انہوں پتہ ہو پرچیوں کے اوپر کوئی پھڈا پڑ وجے تو تھوڑا کام ہے، میرا نہیں، اتنی بات بھی نہیں ہے، ان پھڈوں سے واقف کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پلاسٹک کی ٹوپی بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، بابا سوٹ تمہارا اعلیٰ سے اعلیٰ کاٹن، بنیان تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ برانڈڈ، کپڑے تمہارے اعلیٰ سے اعلیٰ، جوتی تمہاری اعلیٰ سے اعلیٰ، اور کم از کم سر کی ٹوپی اور پگڑی جوتی سے زیادہ پیسوں والی ہونی چاہیے، اتنا کام کر لو۔ پیر وڈے مرداراں دے تے سر وڈے سرداراں دے، ہماری زبان میں یہی کہتے ہیں، تو پاؤں سے زیادہ سر پر ٹائم لگا لیا کریں، پاؤں کے جوگر آپ کے 10,000 کے ہیں اور سر پہ ٹوپی پلاسٹک والی، نہ منہ نہ متھا تو جن پہاڑوں لتھا، یوں نہیں ہوتا، ٹوپی اچھی رکھا کرے سر پہ، سر کو امامے سے سجایا کریں، عربی زبان میں مرد کہتے اسے ہیں جس کا سر ڈھکا ہوا ہو۔ پلاسٹک کی آج کل مساجد میں عام ہے، بابا مساجد میں جو ہر چیز رکھی ہوئی ہے اس کو رکھ لیں گے کیا؟ ایسے ہی کسی کو جوش چڑھا کسی نے رکھ دیا ہے تو مساجد میں کل جوتیاں بھی رکھی ہوں گی، چمائی چپل آپ اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے؟ اے سادے بندے ہو، مخلوق کی ساڑی سادی ہے۔ حنفی کہتے ہیں نماز جمعہ چلے ہو جانے کی وجہ سے غیر مقلدوں کے پیچھے، بابا اپنوں کے پیچھے نماز پڑھو، میں کسی غیر کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ گردن جہنم کی پول بنے گی اگر میں اجازت دے دوں، اور میری گردن میں اتنی پاور نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی غیر کے پیچھے نماز کی اجازت دوں اور میری گردن جہنم کا پل بن جائے، نہ بابا یہ میرے پاس نہیں ہے۔ صبح کی سنتیں کس وقت پڑھی جائیں؟ بعض لوگ حضرات کہتے ہیں جماعت کے فوراً بعد۔ طبرانی کی روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ کوئی شخص آتا جس نے سنت نہ پڑھی ہوتی اور ابھی نماز جاری ہوتا تو فی ناحیت المسجد، مسجد کے ایک کونے میں سنتیں پڑھ لیتا، اور اگر سنتیں نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز کا سلام پھرنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ اشراق کے بعد پڑھیں۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بعد ما تطلع الشمس، اللہ کے رسول نے فرمایا سورج طلوع ہو جائے پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے، فوراً نہیں ہے۔ عیسائی کے ساتھ کھانا کھانا، اس کے گھر کا پکا ہوا نہ ہو تو پھر تو کوئی گنجائش ہے، یا آپ نے کھانا کھانا ہے تو دعوت دین کی نیت کر لیں، کوئی دین سمجھائیں، ورنہ میں آپ کو نان مسلم کے ساتھ تعلقات کی اجازت، میرا دل نہیں بنتا، میں تو چھوٹے موٹے نال اجازت نہیں دیتا، تسی تو میرے تو کرسچینیٹی پوچھ دے ہو یار۔ یہ لفظ پڑھ دو نا میاں بیوی والا جو نے لکھا ہے تو آپ حضرت کے پیٹ پکڑ لیں۔ یہ کہتے ہیں ایک خاوند بیوی کے پاس گیا نہیں تھا اور خاوند فوت ہو گیا تو عدت کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، میں نے آپ کو اچھے الفاظ میں سنا ہے، رخصتی سے پہلے خاوند فوت ہو جائے تو عدت کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو شخص حضور پاک کو اپنا واقعہ سنا رہا تھا، جس نے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کیا، اس نے زندہ دفن کیسے کیا؟ تمہیں کس نے کہا بنی اسرائیل کا فخذ تھا؟ بنی اسرائیل رسول اللہ سے 600 سال پہلے والے لوگ ہیں، کس نے آپ کو کہا؟ اور جس نے زندہ دفن کیا تھا اس نے ابو جہل کی پولیس کے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میں ہے کہ میرا کوئی داماد بنے گا اور میری ناک کٹے گی۔ سنا کسی اور مولوی تو ہوندے 10 دے مینوں نے، جس تو سنے اس تو پوچھو۔ جنازہ کے ساتھ کلمہ شہادت، ایسی باتیں ہیں بھائی، کلمہ شہادت جو کہتا ہے نہ اس کو آتا ہے نہ پچھلوں کو آتا ہے، نہ وہ پڑھتا ہے نہ پچھلے پڑھتے ہیں، بابا جو بات ہے کرنے کی وہ اس کے لیے استغفار کرتے جائیں، یہ کلمہ شہادت وعدت یہ کوئی شریعت کی ثبوت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اچھی بات ہے پڑھ لو، اسے کو پھر اچھی بات ہے آسان دے دو، تکبیریں شروع کر دو۔ بابا ہر جگہ ہر اچھی بات نہیں کرنی ہوتی، وہ کرنی ہوتی ہے جو ثابت ہو۔ جو شخص سنتیں ادا کر رہا ہو، خطبہ جمعہ شروع ہو جائے، اس کے متعلق کیا ہے؟ وہ فوراً سلام پھیر دے، ٹھیک ہے، 2 رکعت میں سلام پھیر دے، بعد میں پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ زیلائی میں امام یوسف زیلائی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے پھر بولنا بھی جائز نہیں ہے، پھر نماز بھی جائز نہیں۔ لوگ علماء دیوبند پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی کو نہیں مانتے، اس کی بات فرمائیں۔
جو اہل بیت کو نہیں مانتا اس سے بڑا بے ایمان اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ میرے پردادے کا نام علی ہے، میرے دادے کا نام حسن ہے، میرے والد کا نام محمود الحسن ہے، میرے بڑے بھائی کا نام محمود الحسین ہے، دوسرے بھائی کا نام محمد حسنین ہے، میرا اصلی گھر سے نام حسنین معاویہ ہے۔ ہم نہیں مانتے، ہم تو پورے اہل بیت کے غلام ہیں۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کے پاؤں میں، علی المرتضیٰ کے پاؤں میں جو جوتی آئی، اس جوتی کے نیچے جو چمڑا لگا، اس چمڑے کے نیچے جو وہ ہے تمغہ ہے، اس تمغہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایک لفظ اور کہتے ہیں، تلوہ ہے۔ اس پر جو مٹی کے ذرات آئے ہیں، وہ مٹی کے ذرات ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ یار اہل بیت کو کوئی نہیں مانتا، دیوبند والے نہیں مانتے، کوئی اندھا ہے علم سے جو آپ کو کہتا ہے۔ ہم اہل بیت اور صحابہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کی مثال ستاروں جیسی، اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی۔ آپ کبھی جائیے ملاحوں کے پاس جو کشتی چلانے والے ہیں۔ میرا کزن، میری خالہ کا بیٹا، وہ ماشاءاللہ بحری جہاز چلاتا ہے۔ میں نے اس سے بڑے انٹرویو کیے ہیں کہ ایک دن میں کتنے 100 کلومیٹر کر لیتے ہو؟ 300 کلومیٹر ایک دن میں، بڑا جہاز بڑی تیزی سے چلتا ہے۔ اس نے بڑے واقعات سنائے ہیں، ایسے جی چاہتے ہیں کہ اس کو سنتے رہیں۔ تو میں نے اس سے بھی آج پوچھا کہ آپ کا میپ کس سے راستہ لیتا ہے؟ کئی بار وہ بتاتا ہے کہ کشتی ستاروں سے راستہ لے کر چلتی ہے۔ تو حضور نے اہل بیت کو کشتی اور صحابہ کو ستارے فرمایا، یعنی اہل بیت سے محبت رکھو اور صحابہ سے رہنمائی لو۔ تو ہم پوری بات کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے۔ کیا قبلہ تبدیل ہونے سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت ختم ہو گئی؟ جی، قبلۃ الاولیٰ رہ گیا ہے، اہمیت برقرار ہے، اہمیت برقرار ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کا رشتہ چاچو سے ٹوٹ جائے تو وہ چاچا پھر بھی رہتا ہے، سسر ختم ہوا ہے نا، لیکن احترام پھر بھی رہتا ہے۔ یہ تو انہوں سمجھ آنا ہے سورے والا رشتہ۔ آج میں ایک بندے تو پوچھے تیرا کون ہے؟ آدھے سانڈو پاک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اونچی آواز میں جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض لوگوں کو آتا بھی نہیں ہے۔ میں سنا دوں، ہم پہلی تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ یہ لکھا ہوا ہے مسند الفردوس دہلمی کی حدیث میں۔ اس کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحی الاسلام و من توفیت منا فتوفہ الایمان پڑھتے ہیں۔ ہون توفیت منا فتوفہ، یہ پڑھتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت لکھی ہے۔ مجھے تو جنازہ آتا ہے، پھر میں ایسا کیوں پڑھتا ہوں؟ بچی کام پڑھتے ہیں اللہم اجعل حالنا فرطا واجعل حالنا اجرا و ذخرا واجعل حالنا شافعتا و مشفعا۔ بچے کام پڑھتے ہیں اللہم اجعل حولنا فرطا واجعل حولنا اجرا و ذخرا واجعل حولنا شافعا و مشفعا۔ مجھے تو نابالغ بچے اور بڑے سب کا آتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے ہیجڑے کا جنازہ کون سا ہے؟ کہو گے نا اللہ نے مرد عورت کا رکھا، اس لیے یہ کہتا کہ ہیجڑے کا بھی وہی ہو۔ یہ ذہن میں رکھنا، ہیجڑے کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ تو ہم پھر ایسا کیوں پڑھتے ہیں؟ بابا نماز جنازہ دعا ہے، اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 پہ لکھا ہے قال عطا آمین دعا، آمین بھی دعا ہے، جنازہ بھی دعا ہے۔ اور قرآن میں لکھا ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، دعا آہستہ مانگو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے ہم قرآن پہ بھی عمل کرتے ہیں، حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ آپ جمعے والے دن خطبہ سے پہلے اذان کیوں دیتے ہیں؟ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد زندہ رہو گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت دیکھو گے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ابو بکر عمر عثمان علی کی بات کو تھام لینا، فرقہ واریت سے بچ جاؤ گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ تو اس حدیث میں ہے ابو بکر عمر عثمان کی بات مانو۔ جب حضرت عثمان کا دور تھا، مجمع زیادہ ہو گیا، جمعے کی پہلی اذان کے بعد قرآن کہتا ہے جمعے کی اذان کے بعد کے لیے قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، من یوم الجمعۃ، دو پیش ہیں حافظو، ایک پیش نہیں ہے، من یوم الجمعۃ نہیں ہے، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان آئے تو فوراً نماز پہ آؤ ورنہ گناہگار ہوگے۔ تو حضرت عثمان، حضرت علی اور اہل بیت اور صحابہ بیٹھے کہ اب تو مجمع بڑھ گیا ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ نماز میں آنے پہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو دیر ہو جاتی ہے، کیا کریں بھی؟ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اذان پہلے شروع کر دو تاکہ وہ اٹھ کر نماز کی تیاری شروع کر دیں، دوسری اذان آئے تو مسجد میں بیٹھے ہوں۔ ان التعظیم الثانی، امام بخاری لکھتے ہیں ان التعظیم الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد،
فرمایا حضرت عثمان نے صحابہ اور اہل بیت کے فیصلے کے ساتھ دوسری اذان شروع کرائی لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے. جب مجمع بڑھ گیا, ہم حضور کی ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں کہ فرقہ واریت میں خلفائے راشدین مانو, تو عثمان و علی خلفائے راشدین میں شامل ہیں. ہم فرقہ واریت سے بچنے کے لیے ان کی مانتے ہیں. اب تیری مرضی تو فرقہ واریت کر یا ان کی مان لے. ہم جمعے کی دونوں اذانوں کے قائل ہیں. انجینئر علی مرزا کے بارے میں فرمائیں, بابا وہ انجینئر ہے, وہ عالم دین نہیں ہے. اسی لیے کبھی صحابہ کو, کبھی اہل بیت کو, کبھی ائمہ کو, کبھی تابعین کو, کبھی علماء و فقہاء کو کیا سے کیا باتیں شروع کر دیتے ہیں. اس دن مجھے کسی نے کلپ دکھایا, حضرت مولانا فرمان دامت برکاتہم کے خلاف کوئی 2 جملے بولے. میں نے کہا یہ صحابہ اور اہل بیت کے خلاف بولتا ہے, نبی کے خلاف بولتا ہے. جو نبی کے خلاف بولے وہ نبی کے وارث فضل الرحمان کے خلاف بولے گا, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ انجینئر ہے بابا, انجینئر. انجینئر کا کام مسئلے چیک کرنا نہیں ہوتا, تھلی ٹھیک کرنا ہوتا ہے, سڑک ٹھیک بنانا ہوتا ہے, فرش ٹھیک بنانا ہوتا ہے. آپ کی تھلی خراب ہے, فرش ٹھیک نہیں ہے, سڑک ٹیڑھی ہے, تو اس سے رابطہ کر لیں. مسائل پوچھ رہے ہیں تو علماء دیوبند سے پوچھ لیں, ٹھیک ہے. انفرادی نماز کے بارے میں بتائیے. قادیانیوں کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے 2 سوال ہیں. سبحان اللہ. بابا انفرادی نماز میں تو پورا پڑھیں گے. میں نے کہا جب اکیلا درخواست لے کر ڈی سی آفس جاؤ گے تو پوری درخواست سناؤ گے نا, پوری بات کرو گے. تو اللہ کے دربار میں اکیلا نمازی تو پوری نماز پڑھے گا. اور قادیانیوں سے تعلق کسی قسم کا تعلق جائز نہیں ہے. دشمن رسول سے کیا تعلق رکھنا ہے؟ کل قیامت میں رسول اللہ سے سفارش لینا کس منہ سے آؤ گے یار؟ کوئی تعلق نہیں ہے قادیانیوں سے. دونوں ہاتھوں سے سلام کیوں لیتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ سے کریں, ایک ہاتھ سے نہ کریں. حدیث پاک میں ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں, غفر لہما قبل ان یفترقا, اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں, ابھی یہ جدا نہیں ہوتے. تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھ ملائیں تاکہ دونوں ہاتھ کے گناہ معاف ہو جائیں. تو جس نے ایک ہاتھ کے گناہ باقی رکھنے ہیں وہ اس کی مرضی ہے. باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے, صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ, فرمایا ہمارے اکابر کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ہاتھ سے سلام کیا جائے. تو ہم دونوں ہاتھ سے سلام کے قائل ہیں. دونوں ہاتھ کے گناہ بھی معاف کراتے ہیں اور دونوں ہاتھ کے سلام بھی. جو جرابوں پہ مسح کرتے ہیں شرعی حوالہ جو کرتے ہیں حوالہ ان سے لیں. میں تو عام جرابوں پہ مسح کا قائل ہی نہیں ہوں. تو میں تو قائل ہی نہیں ہوں, اس لیے مانتا ہی نہیں ہوں. جو مانتا نہیں تو دلیل میں کسی اور دی دے, میں کھوتی نو ہاتھ لائے. سبحان اللہ. مجھ سے میری دلیل پوچھیں یار. ایک بندے نے اس دن مجھے کہا یہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل کل میں پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ میں کہا میں تو پڑھدا نہ, جڑا پڑھدے دلیل اس تو لے, میرے تو لیندا پہ. سبحان اللہ. جماعت کے اندر کندھے سے کندھا ملانا, پاؤں سے پاؤں ملانا, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کندھے سے کندھا ملانا ممکن ہے, پاؤں سے پاؤں نہیں ملایا جا سکتا. ٹخنے ملانے میں پاؤں سے پاؤں ٹیڑھا ہو جائے گا. پاؤں سے پاؤں ملانے کا معنی ہے صف سیدھی کریں, تو کندھے سے کندھے کو دیکھ کر آپ صف سیدھی کر سکتے ہیں. اقامت کے الفاظ ڈبل کیوں ہیں, 2 دفعہ کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ان الاذان والاقامت مثنا مثنا, حدیث پاک ہے طبرانی میں, ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے اذان بھی ڈبل ثابت ہے, اقامت بھی ڈبل ثابت ہے. عقیقہ 7 دن کے اندر کیا جائے, بعد میں کیا جا سکتا ہے. مسنون دن تو 7 ہیں, بعد میں کرو تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھا جائے گا, مصیبتیں ٹل جائیں گی, لیکن مسنون 7 دن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی کہ لفظ سے کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ امام کے پیچھے نماز میں قرآن نہ پڑھو. صحیح مسلم جلد اول صفحہ 178 کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کے دے چکا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ, امام بنایا جاتا ہے اس کی بات مانو. فاذا کبر فکبروا, وہ تکبیر پڑھے تم تکبیر کہو. واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب وہ اکیلا سورۃ فاتحہ پڑھے فقولوا آمین, تو تم آمین کہو. واذا قرأ, جب وہ قرآن پڑھے فانصتوا, تم چپ کر جاؤ. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. اللہ کے نبی اسی قبر مبارک میں زندہ ہیں. بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں. جی ہاں, کوئی اور قبر بھی ہے دنیا میں. وہ ایران کے رافضی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بے حرمتی کے لیے. تمہارا نظریہ تو ان سے بھی غلط ہے. وہ جانتے تھے حضور کی قبر مدینہ میں, اور تم حضور کی قبر کہیں اور سمجھ رہے ہو یار. اپنی اسی مدینہ والی قبر پہ زندہ ہے. کوئی 2 قبریں ہوتی ہیں؟ بابا اسی قبر پہ زندہ ہے. حدیث پاک ہے
صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام سے قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ سرخ ٹیلا بھی تھا۔ ایک بندے نے کہا یہ آسمانی قبر ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے سرخ ٹیلا بھی تھا، ٹیلے آسمان پہ تیرے ابا جی نے بنائے ہیں؟ حضور پاک کی صحیح حدیث ہے 2455 نمبر کی، اب مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 135 کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ اور نماز پڑھتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ حیات النبی علماء حق علماء دیوبند کا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ کو اللہ مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ رسول اللہ کے روزے پر حضور کی حیات لکھی ہوئی ہے، دروازے کا نام ہے باب السلام، ہر دروازے کا نام باب السلام کیوں نہیں ہے؟ ہر جگہ سے اللہ پہنچا دیتا ہے، لیکن ادھر باب السلام ہے کہ سلام کے لیے ادھر سے جاؤ، اور پھر رسول اللہ کی قبر پہ ٹھہرو تو ادھر ایک ستون ہے ادھر ایک ستون ہے۔ جو بندے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، ادھر ستون پہ 2 شعر ہیں ادھر ستون پہ 2 شعر ہیں۔ دائیں پہ لکھے ہیں یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء ولقم، بائیں پہ لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ 4 کے ترجمے کسی اور موقع پہ میں محل استشہاد کا تیسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر میں جس میں آپ زندہ ہیں۔ ساکن ہے، ساکت نہیں ہے، نون سے ہے، سکنا، سکنا فلاں، سکنا کا معنی ہوتے رہنے والا، ساکن سکنا، سکنا یہ زندہ کے لیے، فلاح سکنا ولہ نفقہ زندہ بیوی کے لیے، سکنا مردہ بیوی کے لیے نہیں ہے۔ انت ساکن ہو، اس قبر میں آپ ساکن ہیں یعنی زندہ سلامت ہے۔ آپ کو کوئی کہے گا حضور کے روزے پہ کوئی شعر لکھا ہونا دلیل ہے، آپ کہیں گے جی ہاں دلیل ہے۔ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب جامع الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر پہ شرک نہ ہو۔ حضور کی دعا قبول ہے۔ شرکی عقیدہ رسول اللہ کی قبر پہ نہیں لکھا جاتا، عقیدہ حیات لکھا ہوا ہے تو یہ عین ایمان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حیات النبی پر سبق رکھ لیں، میں انشاءاللہ قرآن کی آیات بھی پڑھ لوں گا اور حدیث پاک بھی سنا دوں گا۔ جنازہ کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ہم تو جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، آپ کو کس نے کہا ہم نہیں مانگتے؟ لیکن ہم وہ مانگتے ہیں جو سنت والی ہے۔ جنازے کے بعد جو دعا حضور نے مانگی ہے وہ قبر پہ جا کے مانگی ہے، سلام کے فوراً بعد نہیں مانگی۔ اگر سلام کے فوراً بعد حضور پاک نے مانگی ہے تو آپ دکھا دیں، آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ حضور نے مانگی نہیں ہے، تو قبر والی ہم مانگتے ہیں جو قبر پہ حضور پاک نے مانگی ہے۔ رفع دین کیوں نہیں کرتے آپ؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ آپ سجدوں میں رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ جو جواب آپ کا وہ میرا۔ آپ کہیں گے منع ہو گیا تو یہ بھی منع ہو گیا تھا۔ اس کو جو اللہ کے رسول نے خیل شمس فرمایا ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 181 کی پڑھ چکا ہوں، یہ کہاں جائے گا؟ میرے بھائی نے میرے خیال میں پرچی حدیث سننے سے پہلے لکھی ہے یا لیٹ آیا ہے، 2 میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جلدی جمعہ پڑھنے کے لیے بھی وہی ہے بابا، کسی غیر مذہب والے کے پیچھے میں جمعے کی اجازت نہیں دیتا، اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ کام پورا ہو گیا، یہ کوئی ادھورا ہے؟ اور لقمان کتنے ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ناراض تھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔